बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ होते हैं साइम खान। हमारा आपका रोजाना का साथ होता है। जनाब, कराची से जिक्र कर लेते हैं। कराची में तो जरा अगर हम पहले जरा मौसम की बात कर लें, अब समझ नहीं आ रही इसको धुंध कहें, इसको फॉग कहें, इसको डस्ट की एक लेयर कहें, क्या है। आज मैं देखा था विजिबिलिटी काफ़ी मुतासर हो रही थी। एक लेयर है और गुज़िश्ता रात 9-10 बजे से ना एक धुंध सी छाई हुई है। समझ से बाहर है कि डस्ट लेयर है। भाई ये डस्ट का साथ जो हवाएं चल रही है ना, उसके साथ साथ धुंध भी आ गई है, तो खुनकी भी है, लेकिन आ नहीं रही है, तो इसमें सर्दी नहीं आ रही। अच्छा, अब हर घर में हम ये देख रहे हैं कि जगह जगह से भाई ये मौसूल हो रही है कराची में खबरें, कोई ना कोई घर में बीमार है। अच्छा, बीमार क्या है? गला खराब है, नज़ला जुकाम है, सर में दर्द है, आंखों से पानी निकल रहा है। अगर हमारी आवाज़ डिफरेंट साउंड कर रही हो तो आप समझ जाइएगा जी कि हम कराची के वेदर से जी मुतासिर हो गए हैं। वो वेदर भी कुछ ऐसा है ना कि समझ नहीं आ रही कि या तो आगे आ जाए या पीछे से चला जाए। मतलब ना वो गर्मी है ना सर्दी है, कुछ बीच का ही कुछ चल रहा है। और ये वेदर मैंने खैर पिछले साल भी एक्सपीरियंस तो किया कर चुके। मैं समझ रही थी आपकी फर्स्ट सर्दी होगी यहाँ पे। नहीं सेकंड सर्दी। लास्ट ईयर भी तो सर्दी। वुड यू कॉल इट सर्दी? नो, इट्स नॉट सर्दी ना। वैसे मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ के हुडी तो निकाल ली है। पता नहीं वो पहनेंगे कब, लेकिन सर्दी वाला माहौल नहीं है। यहाँ तो लोग भाई वो जो कहते हैं ना जैकेट, लेदर जैकेट, वो पहनने को बड़ा उनका दिल होता है, वेलवेट पहनने को, बट सोचते हैं नहीं यार, मतलब क्या। लेकिन जनाब सर्दी का माहौल तो नहीं है कराची में, लेकिन कराची में डर का माहौल जरूर है। डर का माहौल। अच्छा, ये पॉजिटिव वे में हम बात कर रहे हैं। इट्स अ पॉजिटिव डर, जिसे हम डिटरेंस कहते हैं। और साथ ही जी एक चीज जो हम हमेशा कहते हैं जी, हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है। सिस्टम का रोना हम बड़ा रोते हैं, सिस्टम आ जाए तो बहुत हालात बेहतर हो जाएंगे। तो जनाब अब आ गया है सिस्टम ई चालान का, विच इज़ सो गुड, बहुत अच्छी बात है। और मेरी जो दूसरे शहर के हमारे पाकिस्तानी उनसे बात हो रही थी, तो वो थोड़े हैरान है। वो कह रहे हैं तो हमारे यहाँ नॉर्मल बात है कि भाई फाइन होता है, और आपने अगर सीट बेल्ट नहीं पहनी हुई है, आपने हेलमेट नहीं पहना है तो इस पे तो। लेकिन कराची में ऐसा नहीं होता था। कराची में आपको हमेशा कोई ना कोई ओवरटेक करता नजर आता था, कोई ना कोई जल्दी में नजर आता था। लेकिन अब कराची में ना मंजर बड़े बदल गए हैं जब से ई चालान लगा है। नाज़रीन, जो अब आप स्क्रीन पे मुलाहिजा कर रहे हैं, ये कराची है, ये वाकई कराची है। आप देखिए ज़ेब्रा क्रॉसिंग से पहले सिमेट्री के साथ, चाहे बाइक है, रिक्शा है, गाड़ी है, खड़े हैं, ज़ेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर भी नहीं आ रहे। दूसरी बात, आप अगर शाहराह फैसल पर ट्रैवल करें या किसी मेन शाहराह पर ट्रैवल कर रहे हैं, आप देख रहे हैं हम तो खैर मतलब हमारा रवैया कराची में कुछ इस तरह का था कि हम जो फास्ट लेन है उसको हम रेसिंग ट्रैक समझते होते थे। वहाँ पर 100 पे गाड़ी, अब हम देखते हैं वहाँ पर 60 पे गाड़ी चल रही है छोटी, और बड़ी गाड़ी जो है वो मिड में 30 की रफ्तार से चल रही है। भाई हमारा तो मिजाज ये था कि हम तो मीटर देखते ही नहीं थे किस रफ्तार पे जा रहे हैं। फर्स्ट लेन का मतलब तो हमने 70, 80, 100 समझ लिया था। शाहराह फैसल की मैं बात आपको बता रही हूँ, फर्स्ट लेन से मुराद हमने ये ले ली थी। लेकिन जब से जी 60 जो है वो कहते हैं ना एक नंबर फिक्स हो गया आपकी स्पीड का, तो लोग बड़ा ध्यान रख रहे हैं। ट्रैफिक सिग्नल जो है उस पर ख्याल रखना है, बाइक वाले ख्याल, क्योंकि बाइक वालों को तो सबसे ज्यादा जल्दी होती थी। वो कहते थे चलें गाड़ियां तो आती रहेंगी, हम निकल जाते हैं। एक और भी तो रवैया था हमारा, क्या? सीट बेल्ट पहनी नहीं हुई गाड़ी वालों ने, और यहाँ पर फोन लगाया हुआ है। अब अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई हुई और आप फोन सुन रहे हैं वाइल ड्राइविंग, तो आप फौरन आपकी शनाख्त होगी, रीचलान पे घर आएगा। मैंने अच्छा मज़े की बात आपको बताता हूँ, कल रात 2 बजे की बात है, 3 तलवार वाले सिग्नल के ऊपर। 3 तलवार वाला सिग्नल मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी इतना ना वहाँ बंदा ना बशर, 2 बजे का रात का टाइम है, और सिग्नल चल रहा था 90 सेकंड्स का, और 3 गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, एक मेरी गाड़ी और 2 गाड़ियाँ और। अच्छा, मेरी 2-3 सजेशन है। बहुत अच्छा स्टेप है, बहुत अच्छा फैसला है, होने चाहिए चालान, और इतनी सख्ती भी होनी चाहिए। और ये जी अवाम को आप डिसिप्लिन कर रहे हैं, उन्हें एजुकेट कर रहे हैं। लेकिन जब आपने 3 बजे का जिक्र किया ना, 3 बजे कराची में बंदा अगर सिग्नल पे खड़ा हो और पुलिस ना हो, तो आप जी थोड़े से आपकी कांपें टांग जाती हैं। आप सोचते हैं अभी कोई आएगा, टक टक नॉक करेगा, आपसे कहेगा मोबाइल ले। तो यहाँ पर एक सजेशन ये है कि आप भाई उस वक्त आप ट्रैफिक नफरी वहाँ पर तैनात कर दें जब ऐसा सुनसान वक्त हो, ताकि ज़रा लोगों को डर हो कि भाई हम अगर सिग्नल पे खड़े हैं तो कोई आकर हमारा मोबाइल ना छीनेगा। ये लोगों को एहसास हो तहफ़्फ़ुज़ का। एक ये कर दें थोड़ा सा जी, ज़रा चालान कुछ ज़्यादा है। अब सोचे कोई 30,000 कमा रहा है, कोई 40,000 कमा रहा है, वो कहाँ से इतना भरेगा, तो ज़रा इस पर नज़रसानी करें। लेकिन
یہ بہت اچھا فیصلہ ہے اور اس کو جاری رکھنا چاہیے, اس پر اسی طریقے سے عمل درآمد ہونا چاہیے. بالکل, اور اس چیز کو پھر آپ کی وہی بات جہاں سے آپ نے بات اسٹارٹ کی تھی کہ ہم سسٹم کا رونا روتے تھے. ناؤ دیر از سسٹم اینڈ دیٹ سسٹم از گیٹنگ ایگزیکیوٹیڈ, امپلیمنٹڈ. بس چینج از ویری ہارڈ ٹو ایکسیپٹ سم ٹائمس اینڈ موسٹ آف دا ٹائمس. تو اب آہستہ آہستہ یہ کہ ہمارے رویے اس کے ساتھ سنکرونائز کر جائیں گے اینڈ ویل لرن. ہم لاہور میں بھی سیکھا تھا, ہم کراچی میں بھی سیکھ جائیں گے انشاءاللہ. بس چلان جو ہیں, جو ٹکٹنگ ہے, وہ تھوڑے اگر آپ کم کر دیں تو. ایک چیز دیکھیں ٹیکنالوجی کا مجھے ایک سب سے اچھا فائدہ لگا, جب ہیومن ٹو ہیومن انٹریکشن ہوتا ہے نا, اس میں جھگڑے ہوتے ہیں. آئی ایم سوری ٹو یوز دس ورڈ, پھڈے ہوتے ہیں سڑک پہ جی, ٹریفک اہلکار اور شہریوں میں جی تو میں ہو گئی کہ بھائی یہ کیا. لیکن جب ای چالان اور اس طریقے کا ٹیکنالوجی کا سسٹم ہے, آپ کے گھر پہ ڈائریکٹ چالان آ رہا ہے, دین پھر کہتے ہیں نا وہ ایک فیس ٹو فیس کنفرنٹیشن کا معاملہ بھی نہیں آ گئی نا. یہی تو ڈیٹرنس یہیں سے تو مزید قائم ہو رہی ہے. اچھا, لیکن کچھ واقعات بھی ہم نے ایسے بھی دیکھے کہ قانون نافذ کروانا جن کا کام ہے وہی قانون پہ عمل نہیں کر رہے. اب اگر آپ یہ فوٹیج دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کراچی میں ٹریفک پولیس اہلکار نے ای چالان سے بچنے کے لیے ایک انوکھا سا حل نکالی. اب دیکھیں سرکاری پسٹل بھی لگی ہوئی ہے, لیکن اگر آپ نمبر پلیٹ پہ غور کریں تو نمبر پلیٹ کے جو نمبرز ہیں وہ مٹے ہوئے ہیں. صرف فرسٹ نمبر نظر آ رہا ہے, اٹس 9, دیٹس اٹ. باقی نمبرز چھپائے گئے ہیں. اچھا, یہ ڈیڑھ ہوشیاری کر رہے ہیں, لیکن بھائی سوال یہ ہے کہ آپ کب تک کریں گے؟ کسی دن تو آپ پکڑے جائیں گے نا اس ساری صورتحال میں. لیکن بھائی ایک شہری نے جی یہ پوسٹ کیا, شہری بھی بہت تیز ہے, انہوں نے کہا آپ ہمیں پکڑ رہے ہو, ذرا ہم آپ کو بھی بتا دیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اچھا, ای چالان کے خلاف ہم دیکھ رہے ہیں اب ذرا آوازیں بھی اٹھ رہی ہیں, وہ کراچی سے اٹھ رہی ہیں, وہ سیاسی جماعتوں کی جانب سے. باقی میں نے پبلک کی طرف سے اس کا کافی زیادہ اپریسیشن دیکھی ہے ٹو بی آنیسٹ. لیکن سیاسی جماعتیں کیا کہہ رہی ہیں؟ دو سیاسی جماعتیں, جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم کی بات کر لیتے ہیں. ان کا رد عمل سامنے آیا ہے. ایم کیو ایم پاکستان جماعت اسلامی کہتی ہے جی کہ انفراسٹرکچر درست کیے بغیر, یعنی کہ کراچی کی آپ روڈز دیکھیں, جگہ جگہ کھڈے ہیں, جگہ جگہ عجیب صورتحال ہے. ایسے میں ای چالان کو کراچی کے شہریوں پہ لاگو کرنا زیادتی ہے. اب ایم کیو ایم پاکستان نے ای چالان بند کرنے پر جی کہا ہے کہ اسے بند کیا جائے, نہیں تو جو ان کا پرانا ایک طریقہ تھا نا کہ احتجاج کریں گے, یعنی شارع فیصل پہ احتجاج کریں گے, دھمکی دے دی ہے. اور رہنما ایم کیو ایم پاکستان فاروق ستار ای چالان کراچی والوں کو کہتے ہیں جی لوٹنے کا ایک نیا دھندا ہے. تو میں سب نہیں بتا رہی, وہ ان کی زبانی سن لیں آپ. اگر لاڑکانہ میں بھی ہو رہا ہے یہ چالان تو کراچی میں ہو. سر, کراچی کو لوٹنے کا نیا حربہ گڑا گیا ہے, تو ہم اس کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. یہ دورہ معیار اب نہیں چلے گا بھائی. سڑکیں تم نہ بناؤ اور اس میں دیر ہو, ہم تھوڑا سا تیز چلے جائیں, ڈمپر لوڈر بھی ہمیں کچلے. مزید اپنے مال میں انہیں چونچ نہیں مارنے دی. 10,000 موٹر سائیکلیں بھی فیصل پہ ہم نے چابی بند کر کے کھڑی کر لی, اور آگے ایم کیو ایم کی قیادت, پیچھے موٹر سائیکلوں کا جلوس. ہم اپنے تیور 8 نومبر کو آزمائیں گے. شہر تم خرید لو, حکومت ہم چلائیں گے. موٹر سائیکلوں کا جلوس لے کے شارع فیصل پر نکلنے کی بات کر رہے تھے فاروق ستار صاحب. اچھا, اسی طرح پھر امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے یہ کہا کہ ٹوٹی پھوٹی سڑکوں کے باوجود کراچی میں بھاری بھرکم ای چالانوں کو ڈرامہ سمجھتا ہوں. انہوں نے کہا کہ یہ ڈرامے بازی لگائی ہوئی ہے. کہا کہ پیپلز پارٹی نے دھاندلی کر کے اپنا میئر بنایا, اب تک ٹاؤن کو اختیارات منتقل نہیں کیے. تو انہوں نے مزید کیا کہا, سنتے ہیں. 15,000 بسوں کی ضرورت ہے کراچی کو, یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ ورلڈ بینک کی رپورٹس کہہ رہی ہیں. 400 بسیں لا کر بے وقوف بنا رہے ہیں لوگوں کو. ٹرانسپورٹ اویلیبل نہیں ہے, سڑکیں بنی ہوئی نہیں ہے, اور ای چالان کتنا ہو رہا ہے؟ 25,000, 20,000, 10,000, 5,000. یہ کیا ڈرامہ ہے؟ دیہاتوں پہ تو انہوں نے پہلے قبضہ کیا ہوا ہے, اب شہر پہ بھی قبضہ جما لیا ہے. S3 نہیں بن رہا. کراچی سرکولر ریلوے 6-8 دفعہ اس کا افتتاح کر چکی ہے, مختلف گورنمنٹس نہیں بن رہا. گرین لائن یہ جو یہاں سے جاتی ہے آگے جا کے رک گئی ہے, وہ آگے نہیں بڑھ پا رہی. ریڈ لائن نے یونیورسٹی روڈ کا بڑا غرق کر دیا. اچھا, یہ جو حافظ صاحب جو بات کہہ رہے تھے اس میں تھوڑی بہت لاجک بھی ہے. آپ پبلک ٹرانسپورٹ اس تعداد میں نہیں, لیکن سسٹم آ گیا ہے, اب آہستہ آہستہ اس پہ کام کریں. جو فلاز ہیں وہ ٹیسٹ اینڈ ٹرائل کے بعد ہی اس میں بہتری آ سکتی ہے. اسی طریقے سے جو ڈیولپمنٹ کے کام ہیں انہیں تیز کیا جائے تو اوور آل جی آہستہ آہستہ شہر جو ہے پھر وہ ایک کہتے ہیں نا پروگریس کرنا شروع کر جائے گا اس فیکٹر میں کہ بھائی اس سیکٹر میں کہ آپ یہاں پر ڈیولپمنٹ ہوتے دیکھیں گے. اور انفراسٹرکچر کے مسائل ہیں, یس وی ایکسیپٹ, وی ٹاک اباؤٹ اٹ. ہم آئے روز کراچی کے مسائل کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں, بٹ جہاں پر ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ دیکھتے ہیں وہاں پر سراہنا بھی ہمارا فرض بنتا ہے, اس کو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس چیز کو اپریشیٹ کریں اور آپ تک اس کے حقائق پہنچائیں اور ٹرانسپیرنسی کے ساتھ پہنچائیں. دس از وٹ آئی بلیو جرنلزم از.
नाउ द फैक्ट कि ई चालान्स यस हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा उस लेवल का नहीं है और गड्ढे हैं, टूटी फूटी सड़कें हैं, लेन्स का लोगों को नहीं पता। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने की ज़रूरत है, दूसरी चीज़ ये है जो शॉर्ट टर्म है कि हमने खुद भी ट्रैफिक लॉज सीखने हैं। ट्रैफिक लॉज जानना हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कराची में मुझे नहीं लगता कि ज़्यादातर लोगों को ट्रैफिक लॉज का पता भी है। दिस इज़ द रीज़न कि लेन्स चेंज हो रही होती हैं, फास्ट लेन के ऊपर 100 की स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं। अच्छा, बाइक वाले जो हैं फिर उनको यही नहीं पता कि आपके साइड मिरर्स के बगैर अगर आप बाइक चला रहे हैं तो ये एक मसले वाली बात है, ये परेशान कुन बात है। और ये कानूनी तौर पर आपको कितना चलाना होगा। इंपॉर्टेंट है बाइकर्स के लिए, वो हेलमेट के बगैर जा रहे हैं, हेडलाइट्स नहीं होती हैं, रात में आ रहे हैं, आपको पता ही नहीं आपके साइड से कौन गुजर के जा रहा है। अच्छा, खवातीन जो है ना उनको ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। अच्छा, क्यों? खवातीन तो ऑलवेज कहते हैं ना रूल्स को ही फॉलो करती हैं। उनके लिए कहा ये जाता था कि भाई ये रूल्स फॉलो करती हैं इसलिए जी गाड़ी ये सड़क पे मसला हो जाता है, क्योंकि बाकी लोग तो रूल्स फॉलो नहीं कर रहे होते। लेकिन अब जनाब सब रूल्स फॉलो करेंगे और कोई खवातीन ड्राइवर को अब जरा टारगेट करके तो दिखाए कि जी इनको ड्राइविंग नहीं आती है, तो अब आपको रूल्स सीखने पड़ेंगे, क्योंकि यही रूल सीख के खवातीन जो है वो बड़ा ख्याल रखती हैं। लग रहा है कि आपकी गाड़ी को स्क्रैच किया है कुछ अदद, कोशिश की है, मैंने बचा लिया। मैं बड़ा भाई ये सोच के दुआएं कर करके गाड़ी चलाती हूँ कि मेरी गाड़ी को स्क्रैच ना पड़े, ऐसा लगता है मेरे दिल पे स्क्रैच पड़ गया। अच्छा, वैसे आपको फारूक सत्तार साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है MQM पाकिस्तान से। डॉक्टर फारूक सत्तार हमारे साथ हैं, तो जरा पूछ लेते हैं MQM पाकिस्तान एतराज क्या है ये सिस्टम जी कब से कराची वालों की जरूरत था, अब आ गया है, शहरियों के लिए अच्छा स्टेप है, एतराज क्या है पूछ लेते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। देखिए, मेरे ख्याल में ये बात तो वाज़ेह है कि नित नए तरीकों से और नए नए हरबों से कराची पर कराची वालों पर टैक्स पर टैक्स लगाया जा रहा है। अब जाहिर है कि लोग भी टैक्स दे दे के मतलब है कि उनकी भी हद है, लिमिट है। अब आप मुझे बताइए, ये तो सरी है ना, हुंडा टैक्स थोड़ी है फारूक साहब, ये तो गलती कोई करेगा, खिलाफ वर्जी कोई करेगा तो उस पे जुर्माना है, ये जो हर जगह होता है। देखिए मेरा बुनियादी सवाल ये है कि सड़कें आप बनाते नहीं हैं, गलियां मोहल्ले जिस हालत में हैं वो हर एक जानता है। गटर उबल रहे हैं जिससे सड़कें मजीद टूट रही हैं। मतलब है कि कोई जंगल का भी कानून होता है। मतलब ये सारा टैक्स जो इतना कराची से मरकज को 60-70%, सूबे को 90-95%, बल्दिया उतमा कराची वाटर बोर्ड को तकरीबन 100%। उसके बाद जब कराची का यह हाल है, जो मोहनजोदड़ो से जो 4-5 हज़ार साल पुराने शहर निकले, उससे भी अगर बदतर हो, आप पूरी दुनिया के शहरों से कंपेयर कर लें, तो ये जो ऑलरेडी टैक्स है जा रहा है वो कहाँ जा रहा है? कोई तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, कोई तो उसका हिसाब किताब होना चाहिए, कोई तो जवाबदेह होना चाहिए। और ये जिस तरह स्ट्रीमलाइन करने के लिए अगर सड़कें खुदी हुई हैं, उसमें बड़े बड़े गड्ढे हैं, तो लोग कैसे वक्त पर अपने ऑफिस पहुंच सकते हैं, अपने तालीमी दर्सगाह पहुंच सकते हैं, अपनी वर्क प्लेस पर पहुंच सकते हैं? जाहिर है कहीं ना कहीं लोगों को, आप मोटरसाइकिल में तो ये देखेंगे कि वो तो आसानी से फुटपाथ पे भी, जब ट्रैफिक का जैम होता है तो फुटपाथ से भी जाने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं से अपना रास्ता बनाते हैं। नहीं, बट डॉक्टर साहब आज 7वां दिन है ई चालान्स का। आपने वैसे आप भी निकले होंगे सड़कों पे 7 दिनों में, जाहिर सी बात है आपने वैसे लोगों के रवैयों में तब्दीली नहीं देखी? लोग देख नहीं रहे, आपके लोग कवानीन की पासदारी कर रहे हैं? देखिए, कानून की पासदारी के लिए थोड़ा सा सिविक सेंस क्रिएट करने के लिए एक अवेयरनेस कैंपेन होती है, उसको रिहर्सल के तौर पे, प्रैक्टिस के तौर पे 3 से 6 माह पहले नाफिज किया जाता है। अगर कहीं पर मतलब कोई कानूनी ना सिग्नल तोड़ने वालों को खिलाफ बेशक करना चाहिए। जो ड्राइवर होता है ना वो उसके बाद जब वो लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है तो वो टेस्ट के मराहिल से गुजरता है, तो वो तमाम तर वो चीज़ें अवेयरनेस की जो आप बात कर रहे हैं ना, उसे वहीं पे उसका टेस्ट होता है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्या है, सिग्नल का क्या मतलब है, लेन का क्या मतलब है, ओवरटेक का क्या मतलब है, ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। तो ये कानूनन लोगों के पास ये नॉलेज ऑलरेडी होती है, सब लोग भूल गए क्योंकि अमल दरामद कोई नहीं करवा रहा था। बीबी मुझे कराची एक सड़क दिखा दें जहां वो लेन बनी हुई हो, जहां उन्होंने मार्किंग की हुई हो, जहां पर ज़ेब्रा क्रॉसिंग आपको नजर आती नहीं, मैं वैसे इस बात से इत्तेफाक करती हूँ, ये लेन बननी चाहिए बाइकर्स के लिए। मुझे बताएं कि लेन कहाँ पर है,
مجھے بتا دینا کہ آپ اپنا کام کریں نا اور سب کچھ شہریوں پر ڈال دیں. بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ ٹریفک قوانین کو بالکل ہی فالو نہ کروائیں. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا ڈاکٹر صاحب. دیکھیے میں یہی کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے ریاست کو اور حکومت کو ہر قانون کا پابند ہونا پڑتا ہے. پہلے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی پڑتی ہیں. اگر حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہی ہیں وہ شہریوں سے لوگوں سے کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ مطلب جن سڑکوں سے گزر کر لوگوں کو ایمرجنسی ہوتی ہیں, اتنی سڑکیں بھی, پھر اس کے بعد جو ہے وہ انکروچمنٹ ہے سڑکوں پر جو لبے سڑک, وہ ساری باتوں کے بعد آپ کیا ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ وہاں ٹریفک قوانین کو لوگ فالو کر سکتے ہیں؟ کراچی میں جو حادثات ہو رہے تھے 100-120 کی اسپیڈ پہ شارع فیصل پہ گاڑی چل رہی ہوتی تھی, تو اب 60 لمٹ کر دی ہے. Isn't it a good suggestion or is it a good implementation? دیکھیں نا, میں تو کہتا ہوں کہ جب ہائی وے پہ کیمرے لگے, پولیس آئی, تو وہاں پر بھی اسپیڈ کنٹرول ہو گئی. میں اسپیڈ کنٹرول کے خلاف نہیں ہوں, میں اس بات کے خلاف نہیں ہوں کہ سگنل جو ہے وہ نہیں ٹوٹنے چاہیے. کوئی بھی قانون پسند شہری کیسے ان چیزوں کو جو ہے وہ کہہ سکتا ہے کہ اس کی چھوٹ ہونی چاہیے. میرا سمپل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ کیا یہ سارے ٹیکسز جو اربوں خربوں میں پہلے ہی ہم سے, کراچی والوں سے, شہریوں سے لیے جا رہے ہیں, کیا اس سے سیویج کا نظام ٹھیک ہو گیا؟ کیا اس سے پانی کی سپلائی بہتر ہو گئی؟ کیا جو بارش کے پانی سے جو برساتی نالے جس طرح امٹتے تھے اور جس طرح اربن فلڈنگ ہوئی, کیا یہ ساری ذمہ داری حکومت نے پوری کر لی؟ کیا ٹوٹی ہوئی سڑکیں حکومت نے ساری بنا لی؟ میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں 40 ارب روپے ہم لائے وفاق سے, اب ہم بہت ساری سڑکوں کو ٹھیک کرنے جا رہے ہیں. یہ کام حکومت سندھ کا تھا, KMC کا تھا, ٹاؤنز کا تھا, جو کہ مجبوراً MQM کے MNAs اور MPAs کو کرنا پڑا ہے. تو میں تو سمپل یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں پر سڑکوں میں روانی نہ ہو, جہاں سڑکیں ڈاکٹر صاحب سڑکوں کی روانی کی آپ بات کریں, ہم یہ جو ای چالانز ہیں یہ موسٹلی ان سڑکوں پر ہو رہے ہیں جہاں پر لینز ہیں, جہاں پر سائن بورڈز ہیں. ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں موسٹلی ہو رہے ہیں. ہم شارع فیصل کی اگر بات کریں, لیٹ می کمپلیٹ سے, شارع فیصل کی اگر بات کریں وہاں پر بس لین بھی موجود ہے. بس لین پہ بائک سوار بائک چڑھا کے چلا رہے ہیں. اچھا, اس کے بعد فاسٹ لین پہ ہم دیکھتے ہیں ڈمپر کبھی رائٹ آتا ہے کبھی لیفٹ آتا ہے. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ڈمپر جو ہے وہ مڈ لین میں چل رہا ہے 30 کی رفتار پہ, گاڑی جو ہے وہ 60 کی اسپیڈ لمٹ پہ فاسٹ لین میں چل رہی ہے. تو آپ کو نہیں لگ رہا کہ لوگوں کے رویوں میں تبدیلی آ رہی ہے اور اس چیز کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی قانون اس کا اگر نفاذ اپنی بنیادی ذمہ داریاں پوری کیے بغیر کیا جائے گا تو شہری یہ سوال تو کریں گے. اور 10-10 ہزار روپے کا چالان, مطلب یہ کہ یہ کوئی حد ہوتی ہے؟ سیدھا فلیسنگ, اندر موڈ آف فلیسنگ دا سٹیزنز آف کراچی. کیا یہی قانون لاڑکانہ میں, نواب شاہ میں, جیکب آباد میں, کشمور میں, کئی اور قوانین ہیں؟ کیا موٹر وہیکل ٹیکس ساری گاڑیاں جو باقی شہروں میں رجسٹر ہوں گی انہوں نے دیا, یہ موٹر وہیکل ٹیکس بھی دیں, اجلک والی نمبر پلیٹ بھی لیں. یہ تیسرا حربہ جو ہے وہ نکالا گیا کہ اب وہ جو ہے وہ قانون کی خلاف ورزی ہوگی, ٹریفک قوانین کی تو انہیں ٹیکس دینا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں اسی وقت آپ کو زیب دیتی ہیں جب آپ نے یہ سارے بھتے گنڈا ٹیکس لگا کر جو ٹیکس حاصل کیا اس کو آپ نے خرچ کیا. خرچ کہاں ہو رہا ہے ٹیکس؟ میں تو یہ سوال کر رہا ہوں. میرا اعتراض تو بتائیں نا آپ کو. اس سسٹم پہ اعتراض ہے, ای چالان کیوں ہو رہا ہے اس پہ اعتراض ہے, یا جرمانے جو ہو رہے ہیں جو جتنا اماؤنٹ ہے اس پہ اعتراض ہے؟ آپ کا اعتراض میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں ڈاکٹر صاحب. دیکھیں, میں تو بدنیتی پر اعتراض کر رہا ہوں. اچھا مجھے تو صاف نظر آ رہی ہے کہ ان کا مقصد کراچی والوں کو ایک اور ذہنی اذیت دینا, ان کے اوپر ٹیکسوں کا ایک اور بوجھ اور تلوار لٹکانا, اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں. اس سب پہ تھوڑی ہے ڈاکٹر صاحب, جو خلاف ورزی کرے گا, اگر 100 بائکر کھڑے ہیں ان میں سے 20 نے کی ہے, یہ ان کے اوپر جرمانہ ہے. اٹس ناٹ اے ٹیکس, یہ ہر کسی نے نہیں دینا ہے ڈاکٹر صاحب. دیکھیں, بہت سارے موٹر سائیکلیں چوری ہوئی ہیں. اب وہ جس کا لائسنس تھا, جس کی موٹر سائیکل تھی, اسے یہ ٹیکس آ رہا ہے.
مطلب تو سر یہ ڈاکٹر صاحب یہ تو اچھی بات نہیں ہے کہ اگر کل کو خدا نہ خواستہ کسی کی گاڑی کسی کی بائک چوری ہوتی ہے تو وہ جو مشتبہ شخص ہے وہ آسانی سے آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا, ایک نہیں دوسری نہیں تو تیسری سگنل پہ پکڑا جائے گا, کوئی واردات کر کے آ رہا ہے اس کا چہرہ پکڑا جائے گا, پہچانا جائے گا. دیکھیں 4 سال پہلے اگر موٹر سائیکل چوری ہوئی تو بتا دیں اس طرح ہم وہ موٹر سائیکل برآمد کریں گے. 4 سال سے آپ کی کارکردگی کہاں ہے بھائی؟ وہ آدمی جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے جس نے FIR کٹوائی ہے 10,000 موٹر سائیکلیں تو گورنر سندھ نے بدلے میں دی, جن کی FIR کٹی تھی, جن کے ڈاکیومنٹس تھے, وہ 10,000 موٹر سائیکلیں کہاں کراچی والوں کی؟ 60 لاکھ موٹر سائیکلیں ہیں کراچی میں. اگر ان کے ساتھ 10-10 ہزار کا یہ جرمانہ لگا تو میں سمجھتا ہوں وہ چارہ فیصل پر آئیں گے, دھرنا دیں گے. جس طرح آزاد کشمیر میں ان کے لیے فیسیلیٹیشن سینٹر بنائے گئے ہیں, وہ وہاں جائیں گے اور کمپلین کر سکتے ہیں. یہ سب پورا ایک سسٹم کے تحت یہ پروسیس آگے بڑھے گا. مجھے فیسیلیٹیشن سینٹر کا دورہ تو کرا دیں, مجھے بتائیں کتنے فیسیلیٹیشن سینٹر کام کر رہے ہیں. یہ ساری باتیں صرف اور صرف لوگوں کو لوٹنا تاکہ اتنا ریونیو جمع کیا جائے, اس میں سے فائل پہ صرف کچھ پروجیکٹس اور منصوبے بنائے جائیں اور سارے فائلوں پہ سائن کر کے یہ پیسے کھا لیے جائیں. مارکہ حق میں 60 کروڑ روپے خرچ کیے حکومت سندھ نے. گورنر سندھ نے اپنے پلے سے اپنے دوستوں کی مدد سے 14 دن کا جشن منایا مارکہ حق کا اگست میں. یہ پیپلز پارٹی کی حکومت نے 60 کروڑ روپے خرچ کیے. یہ ہمارے ٹیکسوں کے پیسے ہیں جو آپ نے خرچ کیے. آپ اپنی جیب سے کرتے ہیں, اپنے پلے سے کرتے ہیں. ہمارے ٹیکسوں کو علل تللو میں, اپنی تعیشات میں اور اپنے جو ایکسٹرا ویڈنس ہیں ان میں خرچ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اب ذرا محاسبے کا ہے, جواب دہی کا ہے. یہ جواب دہی کب ہوگی؟ رائٹ ڈاکٹر صاحب, ہم بس اب یہ جاننا چاہ رہے ہیں, بالکل ہم 2 لائنر اگر آپ پوائنٹرز میں ہمیں بتا دیں کہ آپ کے مطالبات اب کیا ہیں اور لائحہ عمل کیا ہے. مطالبات سمپلی ہے کہ اویئرنیس کیمپین ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, زیبرا لائنیں ہونی چاہیے, لینز مارکنگ ہونی چاہیے, ٹریفک سگنل صحیح ہونے چاہیے, جو چورنگیاں ہیں وہاں ٹریفک پولیس ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ ٹیکسوں کی یہ جو ٹیکس ہے اس کی شرح کم ہونی چاہیے. پوری دنیا میں 500 روپے 1000 روپے کا ٹیکس ہے, یہ 10-10 ہزار کا ٹیکس یہ کیسے لگا رہے ہیں؟ یہ ظلم ہے, ناانصافی ہے. لوگوں کی زندگیاں ویسے اجیرن ہے, کوئی سہولت نہیں ہے. پانی فاروق صاحح ویسے جب یہ جرمانے ویسے کم تھے تو کوئی سنجیدہ بھی نہیں لیتا تھا. جاتا نہیں ہے, پانی آتا نہیں ہے, رات کو بجلی نہیں, دن میں گیس. اچھا مجھے بتائیں, اب آپ لوگ کہہ رہے ہیں احتجاج کریں گے, تو یہ احتجاج کب کر رہے ہیں, کیا لائحہ عمل ہے اس کا؟ جی ڈاکٹر صاحب سے ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں. اب پوچھنا میں ہی چاہ رہی ہوں, جو احتجاج کر رہے ہیں یہ لوگ, تو کیا اس میں مطالبہ ہوگا بنیادی طور پہ کہ سسٹم کو واپس لے لیا جائے؟ کیونکہ ہم نے دیکھا ہے جی کراچی کی سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہوں, کراچی کے مسائل ہوں, احتجاج ہمیں تب نظر نہیں آیا کہ بھائی سڑکیں درست کرو, سسٹم بناؤ, فلاں پروجیکٹ کمپلیٹ کرو. لیکن جب ایک اچھا سسٹم آیا ہے, ٹھیک ہے اس میں جرمانوں کی جو اماؤنٹ ہے وہ کم ہونا چاہیے, اسے ریالٹی چیک اس میں ہونا چاہیے, لوگوں کے جو باقاعدہ جو ان کی انکم ہے اس حساب سے دیکھنا چاہیے. یہاں پہ ایک میجورٹی خاص طور پہ جو بائک چلانے والا ہے 30,000 40,000 50,000 کماتا ہے, اس 10,000 5,000 کہاں سے وہ دے گا؟ اسے 500 کا بھی آپ جرمانہ کر دینا, وہ بھی اس کے لیے بہت ہوگا. اصل بات یہ ہے کہ اس پہ امپلیمنٹیشن ہو رہا ہے, دیٹس اے پازیٹیو سائن. دیٹس اے پازیٹیو سائن, ایگزیکٹلی. کیونکہ کراچی میں ہم دیکھتے تھے قوانین آتے تھے اور لاز بنتے تھے, لیکن اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ایگزیکیوشن ہمیں نہیں نظر آتی تھی. ناؤ دیٹ امپلیمنٹیشن از ہیپننگ, اٹس اے گڈ انیشیٹو. اور ڈاکٹر صاحب جس چیز کو ٹیکس بول رہے تھے, اٹس سم ہاؤ آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو, ڈاکٹر صاحب نے اس طرح جو اصل ٹیکس ہے اس پہ بات کی ہوتی سیلریڈ کلاس پہ. ہم تو کہتے رہے کہ سر بیٹھیں آپ, ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں, آپ حکومت کے ساتھ بیٹھیں, ساتھ ٹیبل پر جماعت اسلامی بیٹھی ہو, تو وہاں پر ہمیں تو وہ کہتے تھے کہ آپ ہمیں ٹائم لے دیں. بٹ
دین اگین ہم تو روز بیٹھے کراچی کے مسائل پر بات کر رہے ہیں, جتنی پوائنٹرز ڈاکٹر صاحب نے گنوائے ہیں, انفراسٹرکچر نہیں ہے, سائن بورڈز نہیں ہے, لینز نہیں ہے, سگنلز کام نہیں کر رہے, یہ سب باتیں ہم روز کر چکے ہیں. مقصد یہاں پر یہ ڈیٹرنس قائم کرنا. یس وی اگری کہ چالانس زیادہ ہیں, وہ کم کر دیے جائیں, اور کم کر دیے جائیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ ہمارے رویے جو ہیں وہ سنک میں آ جائیں گے اس چینج کے ساتھ بھی. اچھا, لوگ بھی کافی اس چیز کو انجوائے کریں. میں نے کچھ ریلز دیکھی ہیں, ظاہر ہے آج کے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو لوگوں کی اوپینین بھی آپ کو مل جاتی ہے. لوگ اس چیز کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں ہم نے ایسا کراچی کبھی نہیں دیکھا تھا جہاں زیبرا کراسنگ سگنل پہ گاڑیاں رکی ہوئی ہیں, بائک والے رکے ہوئے ہیں, اور سب نے ہیلمٹ پہنے ہوئے ہیں, اور سب اپنی اسپیڈ لمٹ کو چیک کر رہے ہیں کہ جو اسپیڈ لمٹ ہے یہ 60 سے آگے نہ بڑھ جائے. تو یہ جی صورتحال ہے. اٹس اے گڈ سسٹم. فاروق ستار صاحب, آپ یہ بتا رہے تھے آپ لوگ احتجاج کرنے جا رہے ہیں, تو کب کر رہے ہیں احتجاج, کیا لاہے عمل ہوگا, ذرا بتا دیں ہمیں, اور کس طرح کا احتجاج ہوگا یہ؟ لیکن جو ترقیاتی پیکج کی انویلنگ رونمائی ہے وہ 8 نومبر سے شروع ہو رہی ہے. پہلا پروگرام ہم 30 پروگرام کرنے جا رہے ہیں. عوامی موبلائزیشن ہے, عوام کی رائے بھی اس میں انشاءاللہ شامل ہوگی. ہم اس طرح کا پروگرام آرگنائز کریں کہ ہمارے سارے پروجیکٹس کی جو لسٹ ہے وہ بھی اگر گورنر سندھ ہمارے مہمان خصوصی ہے. پہلا پروگرام NA 244 میری کانسٹیٹوئنسی سرجانی ٹاؤن میں ہے, تو انشاءاللہ یہ 8 نومبر کو پروگرام ہوتا ہے. اگلا ملیر میں ہے 15 نومبر کو رات کو یہ پروگرام ہے. ہفتے کا دن ہے, اگلے دن چھٹی ہے. میں سمجھتا ہوں جب ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کا وہ مجموعہ انشاءاللہ ہوگا, وہاں بھی ان سے بات چیت کی جائے گی, ان سے وہاں پر بھی رائے لی جائے گی. اور میں بھی جو کیمپین اور عوامی رابطہ مہم پر نکلا ہوں اپنے حلقے میں, میرے اور MPs بھی میرے ساتھ ہیں, تو وہاں پر بھی ہم یہی ساری باتیں کر رہے ہیں کہ بھئی گیس کے مسائل, بجلی کے مسائل, ابلتے گٹر ہیں, جگہ جگہ پانی بھرا ہوا ہے, نکاسی آپ کا کوئی جو ہے سلسلہ نہیں ہے, پانی آ نہیں رہا. تو یہ ساری صورتحال میں جو شہری ادارے ہیں, جو خدمات کے ادارے ہیں, انہیں بھی اپنے رویوں کو, اپنی خدمات کو, اپنی سروسز کو درست کرنا ہے. تو وہ جو ڈاکٹر صاحب 7 لاکھ بائکرز لے کے آپ شارع فیصل پر آنے کی بات کر رہے تھے, وہ ہیٹ آف دا مومنٹ میں تھی. کم از کم 3 پروگرام ہو جائیں, 8 نومبر کا, 15 نومبر, اس کے بعد 22 نومبر. ان 3 پروگراموں کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم کوئی ڈیٹ دیں. نومبر کے آخر تک ہم یہ انشاءاللہ تعالی اس پوزیشن میں ہوں گے کہ ہم لوگوں کو کہہ سکیں. ہر جگہ لوگ تیار ہیں, لوگوں نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں. میں نے کل 3 یا 4 کارنر میٹنگز کی ہیں, بہت بڑی بڑی, جو چھوٹے جلسوں کے برابر تھی. پھر آپ کے ARY کے ایک رپورٹر نے بھی آ کے مجھ سے میرے ٹاؤن آفس میں انٹرویو کیا ہے, اس میں بھی میں نے بہت تفصیل سے یہ ساری باتیں کی ہیں. تو مقصد بتانے کا یہ ہے کہ ہم عوام کے ساتھ کھڑیں, لوگوں کے ساتھ کھڑیں, شہریوں کے ساتھ کھڑیں. اور ہمارا سب سے بڑا اعتراض ان کی نیتوں پر ہے, ان کے ارادوں پر ہے. یہ اپنے اللے تللے کے لیے, اپنے تعیشات کے لیے لوگوں کو لوٹ رہے ہیں. یہ فلیسنگ ہے, یہ ٹیکسنگ نہیں ہے. اگر ٹیکس ہو, قوانین کا نفاذ ہو, اس کی اویئرنیس ہو, ڈرائیونگ لائسنسز کس طرح لوگوں کو دیے گئے, کتنے رشوت دے کر لائسنس دیے گئے ہیں. پھر جو ڈمپر لوڈر ہیں ان کے خلاف جب انہوں نے لوگوں, ہمارے نوجوانوں کو بہیمانہ قتل کیا تو کتنی بار FIR کٹی, کتنی سزائیں ہوئیں, لوگوں کے سامنے کو حساب دیا گیا. اور ابھی بھی ایک حساس ادارے کا آپ لوگ بیٹھے سندھ اسمبلی میں, آپ پوچھیں, اپوزیشن نمبرز مانگے, اپوزیشن روزانہ کی بنیاد پہ ڈیٹیلز اٹھائے, وہاں پہ دیٹ از دا پلیٹ فارم, وہ آپ کو بتائیں گے. اگر آپ ہماری طرح سوال اٹھائیں گے تو پھر جواب کس سے مانگا جائے؟ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ جواب جن کو دینا ہے وہ تو ہے نہیں. آپ کے پروگرام میں بھی جواب دینے والے کتنے آتے ہیں, تو کیا اسمبلی میں وہ جواب دیں گے؟ وہ تو الٹا کہیں نہ کہیں سے بات کو گھما کے وہ اس طرف چلے جائیں گے کہ 2016 سے پہلے MQM کا کیا رویہ تھا, کیا سلسلہ تھا. ارے 10,000 مرتبہ کہہ دیا, یہ اصلاحات جو ہم نے 2016 کے بعد کی ہے, یہ MK پڑھے لکھوں کی, مڈل کلاس کی, شہروں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی, نوجوانوں کی, بیٹے بیٹیوں کی ہے MK میں. یہ ان کے مستقبل کا سوال کرتی ہے. صرف سڑکیں نہیں ٹوٹی ہوئی, لوگوں کے دل ٹوٹے ہوئے ہیں, لوگوں کے بچوں کے مستقبل ٹوٹے ہوئے ہیں. ان سب کو ریپیئر کرنا ہے, ان سب کو جوڑنا ہے. میں نے آپ سے پہلے بھی پروگرام میں کہا تھا, میں نے کئی مرتبہ ٹائم مانگا, ابھی پھر میں نے لیٹر لکھا ہے. اس کے باوجود مجھے 6 ماہ سے ٹائم نہیں مل رہا. تو یہ ساری سچویشن کے بعد میں تو آپ ہی کی طرح بن جاؤں گا, میں بھی سوال ہی ہو جاؤں گا
میں بھی کسی سے جواب خواجہ اظہار الحسن صاحب اسمبلی میں ایک کھڑے ہو کے تقریر کریں، خورشیدی صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں ایک تقریر کریں، پوچھیں، استحقاق ہے ان کا یہ پوچھنا، ایک آپ وہاں پہ استحقاق قرارداد جمع کرائیں، پھر دیکھیں کیسے آپ کو جواب نہیں ملتا ہے، کیسے اس پہ رسپونڈ نہیں ہوتا ہے۔ بی بی آپ تو ایسے کہہ رہی ہیں جیسے وہاں پر ستو پی کے میرے ایم پی ایس اسمبلی میں جاتے ہیں اور سو جاتے ہیں، وہ کرتے کیا ہیں؟ یہی تو کر رہے ہیں، تحریک استحقاق ہے، تحریک التوا ہے، کوشچن آنسر آور کے سوالات ہیں، اور اسی طریقے سے یہ ساری قراردادیں اور ارجنٹ جسے کہتے ہیں نا پبلک اٹینشن کے نوٹس، وہ سارے دیے ہوئے ہیں۔ بس لاسٹلی فاروق بھائی، یہ تو اگر نہ سندھ اسمبلی میں اگر سنی جا رہی ہے اور نہ پھر اگر لیٹر کا جواب آ رہا ہے تو پھر یہ ملاقات کیسے ہوگی؟ اس کے لیے تو پھر کسی بڑی شاہراہ پر اسمبلی لگانی ہوگی، وہاں سے ڈکٹیٹ کرنا ہوگا۔ آزاد کشمیر میں کیا ہوا؟ 10,000 لوگ سڑکوں پر بیٹھے تھے اور سارے وفاقی وزیر جا کے وہاں پر زمین پر ان کے سامنے جا کے بیٹھ گئے، وہاں پر جو ہے وہ مذاکرات ہوئے، مطالبات آئے، سارے مطالبات مانے گئے اور اس کے بعد وہ دھرنا ختم ہوا۔ اگر کراچی والوں کو بھی پوچھ کر رہے ہیں، احسن اقبال نے پرائم منسٹر سے ہماری لاسٹ میٹنگ میں کہا کہ یہ جو بات کر رہے ہیں MKM والے صحیح ہیں، اگر ابھی بھی وہاں پر وڈیروں جاگیرداروں کو اپنی منمانی سے نہ روکا گیا، کراچی والوں کے آنسو نہ پہنچے گئے تو لاوا پھٹے گا، لاوا پک رہا ہے، یہ ایسا اقبال نے کہا تھا۔ آپ کا پوائنٹ آ گیا، تھینک یو سو مچ۔ اور ڈاکٹر فاروق ستار نے تمام ایشوز ایک ساتھ ہی ڈسکس کر دیے۔ ہم یہاں پر بات کر رہے تھے جی ای چالان سسٹم کی کہ یہ اچھا ہے برا ہے، کیوں جماعت اسلامی اور MKM اس پر اعتراض اٹھا رہی ہے۔ سوال ان 2-3 پوائنٹس ان کے بہت ویلڈ ہیں، انفراسٹرکچر ہو، روڈ صحیح کرے، سگنل لگائیں، سائن لگائیں، اویئرنیس پبلک کو مزید دے دیں، لیکن ساتھ ساتھ سسٹم بھی ان پلیس رہے اور وہ کام کرتا رہے، اس میں کوئی حرج نہیں، اور تھوڑے سے جرمانے کی جو اماؤنٹ ہے وہ کم کر دیں۔ بالکل جناب۔ ناؤ موونگ فارورڈ، جس طرح ہم پروگرام کے آغاز میں بات کر رہے تھے کہ موسم میں خنکی ہے، خشکی ہے، کراچی میں تو خاص طور پر دیر از دس وائٹ لیئر، اور اب سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو اسموک کہیں، اس کو فوگ کہیں، اس کو کیا کہیں، لیکن لاہور میں تو ہمیں صورتحال واضح ہے کہ وہاں پر اسموگ ہے۔ اب پنجاب میں اسموگ کی صورتحال تشویشناک حد تک دیکھی جا رہی ہے، دن بدن ہم دیکھ رہے ہیں AQI جو ہے وہ انکریز ہو رہا ہے، پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، فیصل آباد کبھی ٹاپ پہ ہوتا ہے، کبھی لاہور ٹاپ پہ ہوتا ہے AQI کے لیول میں۔ AQI لیول آپ سوچیں 500 سے زیادہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور اسموک کے خطرے کے پیش نظر گزشتہ ہفتے سے اسکولوں کے اوقات کار میں تبدیلی بھی کی گئی تھی۔ 500 کہاں کا نمبر بتایا آپ نے؟ یہ میں نے لاہور کا بتایا آپ کو، 500 پلس AQI لاہور میں ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اسکول صبح 8:45 پر کھولنے کا حکم نامہ جاری کیا تھا۔ محکمہ ماحولیات کا اب یہ کہنا ہے کہ اگر اس نوٹیفیکیشن پر آج سے عمل درآمد نہ کیا گیا تو 5 لاکھ سے 10 لاکھ روپے تو جرمانہ عائد کیا جائے گا، اور یہ حکم نامہ 31 جنوری 2026 تک نافذ رہے گا۔ یعنی کہ اسکول جو ہیں اب وہ اتنا ہی جو ہے وہ جرمانہ دیں گے۔ سدرا غیاث ہماری نمائندہ ساتھ ہیں، ان سے ذرا پوچھ لیتے ہیں۔ سدرا بتائیے گا کیا صورتحال ہے آج لاہور شہر کی، اور کیا اسٹیپس لیے گئے ہیں اسموک کے تدارک کے لیے بھی، اور اسکولز کے لیے کیا احکامات ہیں؟ جی بالکل، لاہور میں اگر اسموک کی صورتحال کی بات کی جائے تو دن بدن اسموک جو ہے وہ شدت اختیار کر رہی ہے، اور AQI لیول جو ہے وہ 500 سے آج جو ہے وہ تجاوز کر چکا ہے لاہور کا AQI۔ اسی طرح اگر دنیا میں بات کی جائے لاہور کی، اسپیسیفکلی پاکستان کی، تو لاہور جو ہے وہ پہلے نمبر پر جو ہے وہ ایگزسٹ کر رہا ہے، اور سٹیز کی اگر بات کی جائے یعنی کہ شہروں کی، تو اس میں جو لاہور ہے وہ دوسرے نمبر پر آج جو ہے وہ اسموک کے حوالے سے ہے۔ تو اسی طرح اگر لاہور کے اسپیسیفکلی علاقوں کی بات کی جائے تو وہاں پر خطرناک حد تک جو ہے وہ اسموک بڑھ چکی ہے، مطلب بہت سارے علاقوں میں 700 سے 800 تک جو ہے وہ اسموک کا AQI پہنچ چکا ہے۔ تو دن بدن جو صورتحال جو ہے وہ تشویشناک ہوتی جا رہی ہے، اس کے باعث جو ہے وہ اسکول کے اوقات کار بھی جو ہے وہ تبدیل کیے گئے، اور EPA نے کل جو ہے وہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا جس میں آج سے جو ہے وہ اسکول 8:45 بجے جو ہے وہ کھولے جانے کے لیے کہا گیا، اور یہ بھی ساتھ میں کہا گیا کہ جو اسکول ٹائم سے پہلے کھلیں گے، چاہے وہ نجی اسکول ہوں یا سرکاری اسکول ہوں، ان کے اوپر جرمانے بھی عائد کیے جائیں گے۔ پہلی وارننگ کے اوپر جو ہے ان پر 1 لاکھ سے 5 لاکھ تک کے جرمانے جو ہیں وہ رکھے گئے ہیں، لیکن اگر وارننگ کے باوجود دوبارہ خلاف ورزی کرتے پائے گئے اسکول انہیں دوبارہ ملتے ہیں تو اس کے لیے جرمانہ جو ہے وہ 5 لاکھ سے بڑھ کر 10 لاکھ تک جو ہے وہ چلا جائے گا۔ تو سختی جو ہے وہ کی جا رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ حکومتی اقدامات بھی جو ہے وہ سدرا لاہور میں اسکولز کی ٹائمنگ کیا رکھی گئی ہے؟ 8:45 ٹل
سے 1:30 بجے تک جو ہے وہ اسکول کی ٹائمنگ جو ہے وہ فکس کی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر حکومتی اقدامات کی بات کی جائے تو حکومت جو ہے وہ ایمیشن کنٹرول کو کم کرنے کے لیے بیسیکلی یہ انیشیٹو لیا گیا ہے, کیونکہ صبح کے اوقات میں سب لوگ اکٹھے جا رہے ہوتے ہیں اور پھر کاربن ایمیشن جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے, جس کی وجہ سے اسموک جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو اس کو کم کرنے کے لیے یہ انیشیٹو جو ہے وہ لیا گیا اور اوقات کار کو تبدیل کیا گیا, اور اس پہ جو عمل درآمد نہیں کر رہے اس کے لیے جو ہے وہ کارروائی بھی انہوں نے رکھی ہے کہ اگر وہ اس پہ عمل درآمد نہیں کریں گے تو سخت جرمانے بھی عائد کیے جا سکیں گے تاکہ اسموک کو ہے وہ کنٹرول کیا جا سکے. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ سدرا غیاث, آپ اپڈیٹ کر رہی ہیں اور پیرنٹس جو ہیں وہ کافی مطمئن ہوں گے اس چیز سے کہ بچوں کی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے وہاں پہ اسموک جو ہے ہر سال ہی کلائمیٹ چینج کہہ لیں, ہیومن میڈ جو ہے اس کو آپ ڈیزاسٹر کہہ لیں, جس کی وجہ سے لوگ متاثر ہو رہے ہیں. تو اچھے اسٹیپ ہیں, اس پہ مزید عمل درآمد. کاربن ایمیشن کے اندر خیر مجموعی طور پر ہمارا کنٹریبیوشن 1% ہے, لیکن پاکستان کی حد تک ہمارا انڈیویجول کنٹریبیوشن بہت زیادہ کاربن ایمیشن میں. جائیں چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. رائٹ ود اس. اچھا, یوں اکثر و بیشتر ہم آپ کو ایسی سٹوریز, ایسے انڈیویجولس کی سٹوریز لے کر آتے ہیں آپ کے سامنے جنہوں نے کوئی نہ کوئی زبردست کام کیا ہوتا ہے. انسانیت کی خدمت بڑا کام ہے اور آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑا ریئر یہ ہو گیا ہے, لیکن پاکستان میں ایسے لوگ بستے ہیں اور موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کی اس وقت بہت ضرورت ہے. اور اس میں اس فیلڈ میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کو میں خراج تحسین اس حوالے سے پیش کروں گی کہ ابھی بھی بہت سارے لوگ اسے ریالٹی نہیں سمجھتے ہیں. ایون کہ آپ سمجھے ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدر بھی اس کو ایکسیپٹ ابھی تک نہیں کرتے. تو پاکستان کی ایک باہمت بیٹی نے عالمی اعزاز اپنے نام کر لیا ہے. صوبہ سندھ سے ان کا تعلق ہے. مڈ وائف اینڈ کلائمیٹ ایکٹیوسٹ نیہا منکانی, ان کو عالمی جریدہ ہے جی ٹائم میگزین, ایوری بڈی نوز اباؤٹ اٹ. اپنی سالانہ فہرست میں ٹائم 100 کلائمیٹ 2025 یعنی کہ وہ 162 لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. تو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے سوچیں کتنا, ورنہ ہم سنتے ہیں جی 500-300 لوگوں میں 100 لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. بگ اچیومنٹ. اینڈ آپ کو پتہ ہے کہ یہ واحد پاکستانی خاتون ہیں جو دنیا کے بااثر ترین افراد میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوئی. موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے متاثرہ خواتین اور بچوں کے تحفظ کے لیے ان کی شاندار خدمات کے اعتراف میں انہیں ڈیفینڈر کے طور پر اس فہرست میں شامل کیا گیا ہے. ایک دہائی قبل جو نیہا ہیں, ان کا فلاحی منصوبہ ایک چھوٹی سی کوشش کے طور پر شروع کیا گیا اور آج ایک منظم تحریک بن چکا ہے. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ساحلی موسمیاتی خطرات سے متاثرہ علاقوں میں خواتین اور بچوں کو صحت کی بنیادی اور زندگی بچانے والی سہولیات یہ فراہم کر رہی ہیں اور ان کا کام جاری و ساری ہے خدمت انسانیت کے لیے. ہاں, اور یہ جو منصوبہ ہے تھوڑا سا اس کا بتا دیتے ہیں, جس کے تحت کراچی کے قریب ابا آئی لینڈ میں کلینک اور ایمبولینس بوٹ سروس بھی چلائی جا رہی ہے. اور یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ نیہا کی اس کہتے ہیں نا کاوشوں کو سراہا گیا. اس سے پہلے بھی وہ 162 خواتین کی فہرست میں شامل ہو چکی ہیں. تو ہم سے بات کر لیتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں کلائمیٹ اینڈ میٹرین ہیلتھ ایکٹیوسٹ نیہا منکانی صاحبہ. تھینک یو سو مچ نیہا, بہت شکریہ اور آپ کو مبارکباد ہو. لیکن سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو 100 کلائمیٹ 2025 کی جو فہرست ہے, ایسی کیا اچیومنٹ ہے جس کو ایکنالج کر کے آپ کو اس میں جگہ ملی ہے؟ السلام علیکم, تھینک یو سو مچ, آپ لوگ نے مجھے بلایا ٹو شیئر دس اچیومنٹ اور میرے کام کے بارے میں. تو میں آپ کو بتاتے چلوں دیٹ بیسکلی جیسے آپ نے کہا ماما بیبی فنڈ ہے جو ادارہ جو میں نے اسٹارٹ کیا تھا 10 ایئرس پہلے, اور اوور دا ایئرز ماما بیبی فنڈ کا بہت سارا کام کلائمیٹ چینج میں رہا ہے. سو 2 چیزیں ہیں مینلی 2022 میں جو فلڈس ہوئے تھے سندھ میں, اس میں ہمارا بہت بڑا رول تھا. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کلائمیٹ ڈیزاسٹرز بہت فریکوینٹ ہو گئے. فلڈز ابھی بھی ہوئے تھے لاسٹ ایئر, ایکچولی دس ایئر اینڈ لاسٹ ایئر, اینڈ 2022 میں جو فلڈز ہوئے تھے سندھ میں, اس میں ماما بیبی فنڈ کی ٹیم اینڈ مائی سیلف اور ایک اور مڈ وائف تھی, ہم نے 23 ڈفرینٹ لوکیشنز پہ میٹرنل ہیلتھ کے کیمپس لگائے. اینڈ پریگننٹ عورتیں جو بچے تھے, پریگننٹ عورتیں تھے, وی ریچڈ اراؤنڈ 15,000 پریگننٹ ویمن اینڈ بیبیز ان دس ٹائم. سو چاہے ان کو ڈلیوریز کی ضرورت تھی, اینٹی نیٹل کیئر کی ضرورت تھی, سیف برتھ کٹس کی ضرورت تھی, نیوٹریشنل سروسز, یہ ہم نے پورے سندھ اور بلوچستان میں یہ سروس دیا. اس کے بعد جو میری کلینک ہے جو آپ نے کہا جزیروں پہ ہے, سو بیسکلی بابا آئلینڈ پہ ہماری کلینک ہے, اور جو سارے کوسٹل ایریاز ہے
وہ سینڈ اسپٹ، ہاکس پے، 3 اور جزیرے، ساری عورتیں ہمارے پاس آتی ہیں فور میٹرنل ہیلتھ سروسز. یہ اراؤنڈ 50,000 to 70,000 لوگوں کی پاپولیشن ہے، اور ان کے پاس کوئی میٹرنل ہیلتھ کی کلینک نہیں ہے جہاں یہ ڈلیوریز کے لیے جا سکتے ہیں. تو جب میری کلینک اس جگہ پہ پہنچی، سو دس آئی واز دا فرسٹ پرسن ہو واز پرووائڈنگ دس سروس ٹو 50,000 سے لے کے 70,000 لوگوں کے پاپولیشن کی آبادی پہ. اور یہ جو کمیونٹی ہے یہ بہت کلائمیٹ افیکٹڈ کمیونٹی ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا کوسٹ ہے وہ بہت چینج ہو گیا ہے. یہ پوری پاپولیشن ماہی گیر پاپولیشن ہے، سو فشنگ کمیونٹی ہے. کیونکہ انوائرمنٹ چینج ہو گیا ہے ہیٹنگ کی وجہ سے، لائک انکریزڈ ہیٹ، اوور فشنگ ہو گئی ہے، ہماری جو آلودگی ہے انوائرمنٹ میں، وہ ساری چیزیں، رائزنگ سی لیولز، ان سب چیزوں کی وجہ سے ان کے جو سورس آف لائیولیہڈ ہے جو فشنگ ہے وہ بھی بہت کم ہو گیا ہے. ان کے گھروں میں بھی پانی آ گیا ہے. ایکسیسو ہیٹ کی وجہ سے عورتوں کا ہیلتھ بھی بہت افیکٹ ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہیٹ کی وجہ سے پریگننٹ عورتیں بہت متاثر ہوتی ہے. دے آر ہیونگ انکریزڈ ایپیسوڈز آف بلڈ پریشر، ان کے بچوں میں ایشوز آ رہے ہیں. سیم ود انوائرمنٹل ڈیگریڈیشن، جیسے ہم دیکھتے ہیں اسموگ ہوتا ہے. ہم انوائرمنٹ جو ہمارا پولوشن ہے اس کی وجہ سے جو بچوں کے ایشوز آتے ہیں، وہ ساری چیزیں، ان کی ہیلتھ ڈیفینیٹلی بہت چینج ہو گئی ہے ان آل آف دس ٹائم. اور ماما بیبی فنڈ جو ہے وہ ان ساری چیزوں کو ایڈریس کرتے ہیں. جو عورتوں کے پاس اب کھانا نہیں ہے ان ایریاز میں، ہم نیوٹریشنل پروگرامز بھی کرتے ہیں، ہم فری ڈلیوریز کرتے ہیں، فری نیونیٹل کیئر. ایک بہت بڑی چیز ہے کہ ہم دیکھتے ہیں نیو بورن. اٹ سیمز لائک یور جاب از ناٹ اے پیس آف کیک، اینڈ مچ تھینکس ٹو یو کہ آپ خواتین کی میٹرنل ہیلتھ پر کام کریں. جب آپ ساحلی علاقوں کی بات کرتی ہیں تو ساحلی علاقوں میں کن چیلنجز کا، کن مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے؟ سو یہ ون آف دا بگیسٹ تھنگ از کہ ساحلی علاقے، ون آف دا بگیسٹ تھنگز از کہ کوئی ایکسیس نہیں ہے یہاں پہ. سو عورتیں جو تھیں، یہ مینلی جو ہم 4 جزیروں کو کیٹر کرتے ہیں، ایک ہے بابا آئلینڈ، بھٹ، صالح آباد ہے اور شمس پیر. اینڈ یہ بہت مطلب ان کے بالکل کراچی کے پارٹ ہی کہتے ہیں، مطلب 15-20 منٹس کا بوٹ رائڈ ہے. شمس پیر از 45 منٹس ہوئے، بٹ ان کے پاس کوئی سروسز نہیں ہے. دے ہیو نو ایکسیس ٹو سروسز. تو جو عورتیں تھیں، لاٹ آف ویمن جو اب ہمارے پاس آتے ہیں، اس ٹائم پہ ان کے پاس کوئی جگہ نہیں تھی. ان کے بچے گھر میں ہوتے تھے وتھ نو سپورٹ ایٹ آل. اوبیسلی ایمرجنسیز ہوتی ہے تو کوئی جگہ نہیں ہے جانے کے لیے، اور آپ کو پتہ ہے یہاں پرائیویٹ کیئر بھی بہت ایکسپینسو ہے، تو اگر پے بھی کرنا ہے تو اس کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں. سو دے ہیڈ نو پلیس ٹو گو. تو یہ بہت ان کے لیے بیسکلی انٹائر کمیونٹی کے پاس کوئی سروسز نہیں تھے. اور دوسرا، جیسے میں نے کہا، کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ان کی جو ہیلتھ آؤٹ کمز ہیں وہ بہت چینج ہو گئے اوور دا ایئرس. ہم خود اپنے ٹائم میں، جہاں 5 سال ہم اس آئیلینڈس کو سرو کر رہے ہیں، ہم نے خود دیکھا چیزیں چینج ہوتے ہوئے. اچھا نہیں، ایک چیز بتائیے گا، ظاہر آپ بڑا زبردست کام کر رہی ہیں، لیکن آپ ایز اے مینٹور بھی بہت کچھ کر سکتی ہیں. یہاں جو مقامی خواتین ہیں، کیا ان کو یہ نالج فراہم کی جا سکتی ہے یا ان کو یہ اویئرنیس دی جا سکتی ہے کہ وہ خود بھی اپنے طور پر کردار ادا کر سکیں؟ اور ظاہر ہے کہتے ہیں نا، آپ ایجوکیٹ کریں تو پھر وہ ایجوکیشن کا سلسلہ پھر آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. تو اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، تھینک یو، دیٹس اے ویری امپورٹنٹ کویسچن. آئی تھنک سب سے یہ چیز میں بھی ہمیشہ ایڈریس کرتی ہوں کہ جب تک لوگوں کو پتہ نہیں ہو کہ وہ کہ کیا ایشوز ہے، اور دوسرا کہ وہ کیا کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ ہو نہیں سکتا. تو ہمارا جو ادارہ ہے وہ بہت فوکس کرتا ہے آن ایجوکیشن، بوتھ مڈ وائفس کے لیے بھی. سو وی ہیو مڈ وائفری اسکالرشپس ایٹ لیڈی ڈفرن ہاسپٹل. ہم دوسرے مڈ وائفس کے لیے بھی ہم ٹریننگ کورسز کرتے ہیں آن کلائمیٹ چینج، آن میٹرنل ہیلتھ، آن ایمرجنسی سپورٹ. بٹ جو ہماری کمیونٹی میں جو عورتیں آتی ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں اباؤٹ کلائمیٹ چینج، بیکاز ان کی کمیونٹی کا اتنا بڑا پارٹ ہے یہ. دے نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ پہلی چیز کہ وہ کیا کر سکتے ہیں خود، اور ایون جو کمیونٹی کی عورتیں وہ کیا کر سکتے ہیں اپنے انوائرمنٹ کے لیے، اپنے ہیلتھ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اپنے بچوں کے لیے. کیونکہ جب تک آپ کو پتہ نہیں ہو آپ اس پہ ایکٹ نہیں کر سکتے. سو دس از ریئلی اے بگ امپورٹنٹ پارٹ آف اٹ. Lovely. Best of luck for your future endeavors, Neha, and thank you for doing what you are doing. Thank you very much for taking out time. خبر سویرا. اور جناب ذرا ہم پہلے موسم کی بات کر رہے تھے. I'm sorry I'm jumping very quickly to the next segment, but زرد پتوں نے وادی ناران کے حسن میں بہت مزید اضافہ کر دیا. کوئی شعر سنانے والا. اور نہیں وہ زرد نہیں، اب کیونکہ I'm just very eager to see کہ ناران کا اس وقت کیا ماحول ہے، کیا موسم ہے، کیونکہ ناران اس وقت دلکش مناظر جو ہے وہ آپ کو دکھا رہا ہوتا ہے. وہ آپ کو دکھا رہے ہیں طاہر شہزاد انولی کے. جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں مانسہرہ کے خوبصورت جنت نظیر وادی سیاحتی مقام ناران میں.
जिसे दुनिया भर में अपनी खूबसूरत और दिलकश नज़ारों की वजह से एक नुमाया मकाम हासिल है। हर साल यहाँ लाखों की तादाद में न सिर्फ मुल्की बल्कि गैर मुल्की सियाह यहाँ का रुख करते हैं। ताहम पतझड़ के इस मौसम में अजीब समा बांध दिया है। दरख्तों से गिरते हुए गोल्डन पत्तों ने यहाँ की खूबसूरती में बेमिसाल इजाफा कर दिया है। न सिर्फ मुल्की सियाह बल्कि गैर मुल्की सियाह इस पुरसुकून माहौल और खूबसूरत नज़ारों को देखने के लिए इस वक्त भी नरां का रुख करते हैं और साथ साथ जो है वो गर्मा गर्म पकवानों से भी खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जी वैसे ये मौसम कितना हसीन होता है, इसमें तो वाकई आपके अंदर से जी शायर निकलने को तैयार होता है, क्योंकि उसे शायरी नहीं आती है। लेकिन ये जर्द पत्ते, ये ऑरेंज येलो, बड़ा ही डिफरेंट मौसम होता है। और ज़ाहिर है इसके बाद फिर बहार का सीज़न आता है, खैर उसके बाद तो सर्दी आती है, फिर बहार का सीज़न, तो डिफरेंट इन लोगों के अच्छा मूड भी आपका चेंज हो जाता है विद द वेदर। शेर की बात की तो अब आप एक शेर भी सुन ले मेरे से। वो कहते हैं कि ए जज्बाए दिल गर मैं चाहूँ हर चीज़ मुकाबिल आ जाए, मंजिल के लिए 2 गाम चलूं और सामने मंजिल आ जाए। ये मैं नहीं कहता, ये नैयरा नूर साहिबा का बड़ा मशहूर और मारूफ गाना है। हम आपको ये बात क्यों बता रहे हैं, क्योंकि मधुर आवाज़, मीठा अंदाज, गुलूकारी की दुनिया में पाकिस्तान की पहचान नैयरा नूर के चाहने वाले आज उनकी सालगिरह मना रहे हैं। क्या बात है। और नैयरा नूर ने रेडियो से अपने करियर का आगाज़ किया और फिर फिल्मों में उनकी आवाज़ का कामयाबी की ज़मानत बन गई। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से उन्हें सदारती तमगा से नवाजा गया और उन्होंने ना सिर्फ अपनी फिल्मी नगमों से बल्कि मिली नगमों से भी नाजरीन के दिल में जगह बनाई। जज्बाए दिल कर मैं चाहूं हर चीज मुकाबिल आ जाए, मंजिल के लिए 2 गाम चलूं और सामने मंजिल आ जाए। जज्बाए दिल कर मैं चाहूं तुम्हारी मुनफरिद आवाज़ और जो गज़ल गायकी है, एक तो पाकिस्तान में उर्दू शायरी, उर्दू लिटरेचर की बात करें, उस पर नैयरा नूर साहिबा की गज़ल गायकी हो तो क्या ही बात है। बड़े ज़बरदस्त इन्होंने अंदाज से गज़ल गायकी की। अब मिली नगमों की ज़रा बात कर लेते हैं। तो पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत मिली नगमे प्रोड्यूस किए और नैयरा नूर साहिबा ने वतन की मट्टी गवाह रहना किसको नहीं याद होगा, तो ज़रा वो सुन लेते हैं उनकी। सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी भी मिला और 70 की दहाई से जो सफ़र शुरू हुआ वो 2022 में इख्तिताम पजीर हुआ। लेकिन इनके गाए हुए गज़लें और मिली नगमे आज भी सबको ज़बानी भाई इन द एरा ऑफ टेलर स्विफ्ट एंड सबरीना कारपेंटर, आई एम नैयरा नूर्स फैन। जाएंगे छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। अस्सलामुअलैकुम, बाखबर सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको कहते हैं खुश आमदीद। साइम खान और सदफ अब्दुल जब्बार आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर से हाजिर हैं। तस्दीक पर मबनी, हक़ाइक़ पर मबनी खबरें, सेगमेंट्स लिए आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा करने आ गए जनाब। अच्छा, बड़ेपन का मुजाहरा देखें, आपको अभी इसी चीज़ से हो जाएगा कि हमारा पड़ोसी मुल्क भारत छोटी छोटी हरकतें करता है, बहुत छोटी कम ज़र्फ हरकतें करता है। कभी मैच जीतने के बाद ट्रॉफी नहीं लेनी और उसके बाद फिर हैंडशेक करना है। यहीं से मतलब एशियन क्रिकेट काउंसिल के आप हमारा ज़र्फ और खैर गोदी मीडिया तो एक अलग ही लेवल के ऊपर डिस्ग्रेस है ना अपने पूरे मुल्क के लिए। आप लेवल चेक करें, आप ज़र्फ चेक करें। भारत ख़वातीन क्रिकेट का नया हुक्मरान बन गया जनाब। मुंबई में खेले गए फाइनल में जनूबी अफ्रीका को 52 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा और भारतीय टीम ने पहली मरतबा वर्ल्ड चैंपियन बनने का एजाज़ हासिल किया। सो कंग्रेचुलेशंस टू इंडियाज़ वुमेन क्रिकेट टीम। इंडिया ने 7 विकेटों के नुकसान पर 298 रन बनाए। शिफाली वर्मा ने 87 रन की इनिंग्स खेली और दीप्ति शर्मा ने 58 और ओपनर स्मृति ने 45 रन बनाए। क्या बात है। अच्छा जी, बिल्कुल। जनूबी अफ्रीका के जो बॉलर हैं खाका ने 3 भारतीय बैटर्स को आउट किया।
تو ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں جی کہ کیا سچویشن رہی. ساتھ ہی جی اب 299 رنز کے تعاقب میں جنوبی افریقہ اوپنرز نے 51 رنز کا آغاز پہلے فراہم کیا اور اس کے بعد جناب دوسری وکٹ 62 رنز پر گری, تیسری وکٹ 52 پر گری, لیکن اس کے بعد وقفے سے وکٹیں گرنے کا سلسلہ جاری رہا اور یوں افریقہ کے اوپنرز جو ہیں ان کے علاوہ یعنی وولبراٹ کے علاوہ کوئی بھی بیٹر جم کر نہ کھیل سکی. انہوں نے 101 رنز اسکور کیے. اسی طریقے سے یہ جناب میچ پھر بھارت کے نام رہا. مجھے ایک بات کی بڑی خوشی ہے, وہ یہ کہ خواتین کرکٹ جو ہے اس کو بڑا سیریس لیا جا رہا ہے. ورنہ تو یہ ہوتا تھا جی, سوال اٹھائے جاتے تھے کہ تو جی کیوں انہیں اتنے پیسے فنڈز ان پہ لگا رہے ہیں, کھیل کوئی دیکھتا نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس دفعہ جو میچ ہوا ہے, اس دفعہ جو یہ ٹورنامنٹ ہوا ہے, اس کی ریٹنگز بھی بہت اچھی آئی ہیں, اس کے ویوز بھی بہت اچھے آئے ہیں اور بہت اپریشیٹ کیا. مجھے سب سے اچھی بات یہ لگی کہ پاکستان نے گو کہ پرفارمنس ہم ان سے اور اچھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے, بٹ پھر بھی ہمیں تھوڑی امپروومنٹ اپنی ٹیم میں نظر آئی. تو اٹس اے گڈ سائن اور جناب اسی طریقے سے ٹورنامنٹ ہوتے رہے, فیسٹیوٹی ہوتی رہے. لیکن اس سے پہلے ہمیں بھولنا نہیں چاہیے پاکستان نے جناب T20 سیریز جیت لی ہے. ہم تو اپنی ٹیم کو کرٹیسائز کر رہے ہیں, وہ ان کی خامیاں الگ, لیکن ٹیسٹ کے بعد ٹیسٹ سیریز 1-1 سے برابر ہوئی, پھر T20 سیریز جیت لی ہے 2-1 سے. بھائی تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے, اب ہم اور کیا ہی کہہ سکتے ہیں. یہ T20 ورلڈ کپ میں آپ سے پوچھوں گی, یہ ریکارڈ کا حصہ بن گیا. دیکھیں پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان ٹیسٹ اور T20 سیریز کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ کل سے ون ڈے سیریز کا میدان سجے گا, خیر سے وہ بھی سجے گا اور خیر بہت مزہ آئے گا. شائقین کرکٹ بڑے پرجوش ہیں. 17 سال بعد فیصل آباد میں یہ ون ڈے کا میدان سجے گا. انٹرنیشنل میچ کی میزبانی فیصل آباد کو ملی ہے. شاہینوں نے پہلے T20 میں 55 رن سے شکست کے بعد شاندار کم بیک کیا. دوسرا میچ 9 اور تیسرا میچ 4 وکٹوں سے جیت کر سیریز اپنے نام کی. بابر اعظم واز دا ہائی لائٹ آف دا میچ. بابر کے فینس 90% اسٹیڈیم میں موجود تھے. کسی نے بابر کی سائنڈ شرٹ پہنی ہوئی تھی, بابر کی کور ڈرائیوز, بابر کی فلک شاٹس. میں کہتا ہوں فینس وہ دیکھنے آئے تھے. جناب بابر جو ہیں انہوں نے کم بیک ان دا سینس کیا, انہوں نے 68 رنز بنائے اور پھر پویلین لوٹے. تو پھر اس طریقے سے جی 140 رنز کا جو ہدف ملا تھا پاکستان کو جنوبی افریقہ سے, بڑی آسانی سے پاکستان نے جی اسے پورا کیا. اور وہ جو ایک بیڈ پیچ تھا نا 2022 سے جو بابر کا چل رہا تھا, لیکن یہ اس میں نا تسلسل رہنا چاہیے, ایسا نہ ہو کہ یہ ایک ہی میچ تک محدود رہے. بابر کے جو فینس کی آپ بات کر رہے تھے, تو مجھے ان سے اعتراض ہے, چاہے وہ برا مانے نہ مانے. دیکھیں ہمارے جب بیٹرز آؤٹ ہوتے ہیں تو یہ خوش ہوتے ہیں. بابر کے فینس اسٹیڈیم میں بابر بابر کہہ کے تالیاں بجاتے ہیں, یعنی کہ وہ چاہتے ہیں جی سارے بیٹرز آؤٹ ہو جائیں, بابر آ جائیں. تو بابر کا انکلوژن دیکھیں T20 میں ہوا ہے, پاکستان کے سٹار بلے باز ہیں, لیکن آپ کے باقی جو پلیئرز ہیں پوری ٹیم کھیلتی ہے, پوری ٹیم کی پرفارمنس ہوتی ہے تو آپ لوگ میچ جیتتے ہیں. تو یہ جو رویہ ہے یہ تھوڑا سا ایکسٹریمسٹ قسم کا رویہ مجھے مے بی کافی ایسے بعد بابر کو فارم میں دیکھ رہے تھے تو نہیں, یہ پچھلے اور میچز میں بھی ہو رہا تھا. اچھا, یہ آؤٹ ہونے پہ یعنی کہ بابر سے پہلے جب کھلاڑی آؤٹ ہوئے تو وہ خوش ہو رہے تھے کہ کھلاڑی آؤٹ ہو گئے تو اب بابر آ کے کھیلیں. دس از رانگ. باقی کھلاڑیوں کا مورال بھی ہم کیوں ڈاؤن کریں, پوری ٹیم ہماری اپنی ہے, سارے پلیئرز ہمارے ہیں. لیکن اس میں بابر نے ویسے ٹویٹ کی. اچھا, واٹ ڈیڈ ہی سے؟ بابر کہتے ہیں جی گریٹفل ٹو بی بیک ڈوئنگ واٹ آئی لو فار پاکستان, تھینکفل فار دوز ہو بلیو وین اٹ واز کوائٹ. اور ساتھ ہی انہوں نے اپنے شائقین سے کہا جی ایسا نہ کیا کریں اور باقی بیٹرز کو بھی جی آپ اپریشیٹ کیا کریں. بالکل جناب. اور بابر خیر پلیئر آف دا میچ بھی پھر ٹھہرے اور اس کے بعد اور شاہین کو نہیں بھولنا چاہیے. شاہین نے 1 اوور میں 2 وکٹیں لیں, وہیں سے میچ جو ہے نا بننا شروع ہوا. اینڈ دس از وائی وی وانٹ شاہین ٹو بی دی T20's کیپٹن. بٹ اینی ہاؤ دونوں ٹیمیں, اچھا اب ہم ذرا ون ڈے کی بات کر لیں. دونوں ٹیمیں فیصل آباد پہنچ چکی ہیں اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آج سے پریکٹس کریں گے اقبال اسٹیڈیم میں. اقبال اسٹیڈیم پر آخری میچ 2008 میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان کھیلا گیا تھا. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کافی عرصے بعد آلموسٹ آفٹر اے ڈیکیڈ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فیصل آباد کو میزبانی کا موقع ملا ہے. اب جس میں گرین شرٹس نے کامیابی حاصل کی تھی, ہم 2008 والے میچ کی بات کر رہے ہیں, جبکہ اس گراؤنڈ میں پاکستان نے 12 میچ کھیلے اور 12 میچ میں سے 9 میچز جیتے اور صرف 3 میں شکست ہوئی. تو یہ آئی تھنک دس اسٹیڈیم از سم واٹ لکی فار آور ٹیم. کرکٹ کے دیوانے پاکستان اور جنوبی افریقہ کے ون ڈے سیریز اے اسپورٹس پر دیکھ سکتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ اے اسپورٹس پر ہم براہ راست نشریات دکھاتے ہیں آپ کو تمام تر میچز کی. تو اے اسپورٹس پر ٹیون کرنا مت بھولیے. بالکل جناب, زبردست ہو گیا. اچھا جی, اب ہم بات کرنا چاہیں گے جی ایک ایسے ایشو پہ جو آپ کے اور ہمارے لیے بڑا ہی خطرناک مسئلہ ہے. اور ظاہر آپ کو پتہ ہے جی کہ ہر ہفتے
یا میں یہ کہوں گی ڈیلی کی بنیاد پہ. چلیں ہم اس کو ویکلی ڈیٹا کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, ویکلی بات کر لیں, ہر ہفتے ہم کتنا جو پلاسٹک ہے وہ انٹیک اس کا کر لیتے ہیں, یعنی ہم اسے کھانے کی صورت میں نگل لیتے ہیں. یہ تعداد اگر میں آپ کو بتاؤں گی تو جی آپ کو پتہ چلے گا. سائنسی تحقیق بتاتی ہے کہ رفتار ہمارے پلاسٹک نکلنے کی یہ ہے کہ کچھ مہینوں میں انتہائی پلاسٹک کے جس سے چھوٹا ایک کریڈٹ کارڈ بن جائے, اتنا پلاسٹک جو ہے ہم ایک ہفتے میں کھا جاتے ہیں. تو ماہرین جو بتاتے ہیں جی کہ مائکرو پلاسٹک ذرات جی فضا میں تیرتے ہیں, تو ہم اپنے سانس کے ذریعے جی انہیل کر لیتے ہیں. ساتھ ہی جس برتن میں ہم کھانا گرم کرتے ہیں اگر وہ پلاسٹک کا ہے تو اس کے تھرو ہمارے کھانے کے ذریعے اس کا انٹیک ہو جاتا ہے. تو یہ اب آپ اندازہ لگائیں کہ پلاسٹک جو ہے وہ کتنی ڈینجرس ہے. جی بالکل. تو یہ جو نینو پلاسٹک یا جو مائکرو پلاسٹک کی ہم ذرات کی بات کریں یہ آپ کے کھانے میں ایڈ ہوتے ہیں. سیکنڈلی وہ پلاسٹک جو آپ جا کے بیچز پر پھینکتے ہیں وہ اب آپ کی فوڈ چین میں شامل ہو چکا ہے. تو آپ وہاں سے بھی پلاسٹک کنزیوم کریں ٹو سم ایکسٹینٹ اور ہم یہاں سے بھی پلاسٹک کنزیوم کریں. آئی ڈونٹ نو واٹس ہیپننگ. ہم کیوں پلاسٹک کو نہیں بین کر پا رہے ابھی تک مکمل طور پر. کیا احتیاط کریں؟ سوال یہ ہے پلاسٹک کا جتنا گھروں میں ہر جگہ استعمال ہو رہا ہے, آپ کے گھر میں جو پانی آ رہا ہے پلاسٹک کی بوٹل میں آ رہا ہے, آپ کے گھر میں جو کھانا آپ باہر سے آرڈر کر رہے ہیں وہ پلاسٹک کے کنٹینر میں آ رہا ہے, تو کیسے کیا کریں؟ دنیا میں بھائی بیمبو بوٹلز آ گئی ہیں, دنیا میں آئرن بوٹلز لوگ یوز کرتے ہیں. بٹ دین اگین بات چلیں جی تو ہم بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ اسسٹنٹ پروفیسر انوائرمنٹل اسٹڈیز ڈاکٹر وقار احمد صاحب موجود. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر وقار. از اٹ ٹرو کہ ہم ایک ہفتے میں اتنا پلاسٹک جو ہے وہ کنزیوم کر رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ آپ نے مجھے پروگرام میں بلایا. جی یہ بالکل صحیح بات ہے کہ بڑی مقدار میں ہم جو ہے وہ مائکرو پلاسٹک کنزیوم کر رہے ہیں. اور مائکرو پلاسٹک کے اس کے پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کی ریسرچ کے مطابق جو ہے وہ سالانہ 40 سے 50 ہزار مائکرو پارٹیکلز جو ہے ہم فوڈ کے ذریعے صرف حاصل کر رہے ہیں. وہ آنکھ سے دکھائی نہیں دیتے. مائکرو پلاسٹک جو ہے بہت ہی باریک جو ہے وہ پلاسٹک کے ذرات ہوتے ہیں جو کہ ہمیں آنکھ سے دکھائی نہیں دیتے. مائکرو کا لفظ جو ہے وہ ظاہر کر رہا ہے کہ کتنے وہ باریک, یعنی وہ مائکرو میٹر کے رینج میں وہ پارٹیکلز ہوتے ہیں. تو یہ بہت باریک ذرات ہوتے ہیں اور یہ مختلف یعنی انوائرمنٹ کے جو ہے وہ انوائرمنٹ میں مختلف جگہوں پہ پھیلے ہوئے ہیں. اچھا کیوں پھیلے ہوئے ہیں کہ اس کے جو ہے وہ بنیادی طور پہ دو ریزن ہیں. ایک تو یہ کہ ڈائریکٹلی مائکرو پلاسٹک جا رہا ہے انوائرمنٹ میں, اور جیسے کہ فیس واش کے ذریعے, فیس واش میں مائکرو پلاسٹک کے بیڈز ہوتے ہیں. اگر آپ نے فیشل اسکرب کیا ہو تو آپ کو کچھ محسوس ہوگا ذرات اس کے جو کلینزنگ کا پروسیس کرتے ہیں. وہ جو انہوں نے اتنے سارے انگریڈینٹس لکھے ہوتے ہیں اس میں یہ ہے, اس میں پلاسٹک تو کہیں نہیں لکھا. وہ لکھتے نہیں ہیں اس میں. کیا بڑا فینسی نام ہے اس کا کوئی؟ جی نہیں, وہ اس پہ لکھتے مینشن نہیں کرتے ہیں, لیکن وہ اس میں مائکرو پلاسٹک شامل ہوتے ہیں جو کلینزنگ کا پروسیس کرتے ہیں. اس کے علاوہ ٹیبل سالٹ میں مائکرو پلاسٹک آ رہا ہے. اس کے علاوہ اور بہت ساری ایسی پروڈکٹس ہیں جو کہ بیوٹی پروڈکٹس ہیں جس کے اندر مائکرو پلاسٹک جو ہے وہ اس میں موجود ہوتا ہے. تو یہ تو ڈائریکٹلی مائکرو پلاسٹک جو ہے وہ جہاں استعمال ہوا آپ نے اس کو واش کیا اور وہ ڈرین کے ذریعے چلا گیا سمندر میں یا آپ کی کسی اور جگہ پہ انوائرمنٹ میں چلا گیا. اس کے علاوہ دیگر سورسز یہ ہیں کہ جو پلاسٹک کا پولوشن جو ہم کچرا پلاسٹک کا پھینکتے ہیں وہ پلاسٹک اس میں سے بھی ذرات جو ہے وہ نکلتے ہیں, مائکروسکوپک اس میں سے بھی پلاسٹک کے ذرات نکلتے ہیں اور وہ سمندر میں بھی آپ کی سوائل میں بھی آپ کی مختلف جو ہے وہ جگہوں پہ وہ جا رہے ہیں. اچھا وہاں سے پھر وہ ہمارے خوراک میں آتے ہیں اور یا ہمارے پانی میں یا دیگر جو سورسز ہیں, ایون ہوا میں بھی اس کے ذرات موجود ہوتے ہیں. تو بہت آگے کی بات آپ کہہ رہے ہیں. پہلے تو ہم اسے استعمال کر رہے ہیں نا, ہم تو اس میں پانی پی رہے ہیں, ہم اس میں کھانا گرم کر رہے ہیں, شاپنگ بیگ میں اسی میں کھانے کی پینے کی چیزیں آ رہی ہیں. اس کے لیے کیا کریں؟ بہت امپلیمنٹیشن کرانے کی کوشش کی گئی, ہوتا کچھ نہیں ہے. دیکھیے اس میں ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ جو ہمارا لائف اسٹائل چینج ہوا ہے گزشتہ آپ 10-20 سالوں میں آپ دیکھیں جس تیزی سے ہمارا لائف سٹائل جو ہے وہ چینج ہوا ہے. پہلے جو ہے وہ آپ کسی دکان پہ جاتے تھے چائے پینے کسی جگہ پہ تو وہ آپ کو اس طرح کے کپ ملتے تھے شیشے کے یا وہ کلے کے جو چائنا کلے کے کپ مٹی کے جو ہوتے, وہ جو ہے اب ہر جگہ آپ دیکھیں گے اسٹائروفوم ہے. اسٹائروفوم تو پلاسٹک سے بھی ایک سٹیپ اور آگے جو ہے خطرناک چیز ہے جو کہ اب زیادہ آ گئی ہے. اس کے علاوہ پلاسٹک ہر چیز میں آپ کو فوڈ کنٹینر پلاسٹک کے مل رہے ہیں یا اسٹائروفوم کے مل رہے ہیں. جو اب وائٹ تھرموپول جسے ہم کہتے ہیں وہ اس کا جو مٹیریل ہوتا ہے سفید, اس میں سب سے زیادہ چیزیں استعمال ہو رہی ہیں, وہ سب سے زیادہ استعمال ہو رہے ہیں. تو ہو یہ رہا ہے کہ اب ہم نے اپنے آسانی کے لیے ڈسپوزیبل اور ون ٹائم یوز کی جو پلاسٹک ہے اس کو بہت زیادہ بڑھا دیا ہے.
اگر جب تک ہم اس کو کٹ ڈاؤن نہیں کریں گے، جب تک عام لوگ اس کو کٹ ڈاؤن نہیں کریں گے، آپ اگر کسی جگہ پہ کیفے میں جا رہے ہیں تو آپ اس کو کہیں ہمیں یہ کپ نہیں چاہیے، ہمیں جو ہے وہ پراپر کپ آپ دیں جس میں ہم چائے پئیں گے، ٹھیک ہے، یا کوئی چیز خرید رہے ہیں تو شاپ سے تو وہ آپ اس چیز کو اوائڈ کریں۔ اب بٹ یہ تو پھر بات وہی ہوگی نا، یہ تو دوسرے سے ایکسپیکٹ کرنے والی بات ہے۔ انڈیویجولی ہم اگر اپنی بات کریں، اپنے ہاؤس ہولڈس کی بات کریں، آپ دیکھیں کہ پینے کا پانی ہے وہ پلاسٹک کی بوتل میں آ رہا ہے، ہم میلامائن کے برتنوں میں کھا رہے ہیں، اسی میں گرم کر رہے ہیں، اگر باہر سے تندور کی روٹی بھی آئے تو وہ پلاسٹک کی تھیلی میں آ رہی ہے۔ اچھا پھر جس ہاٹ پاٹ پہ وہ روٹی رکھ رہے ہیں وہ بھی پلاسٹک کا ہے جی، جس میں نکال رہے ہیں وہ جو جس کو چنگیر کہتے ہیں ہمارے دوسری سائڈ پہ، تو وہ پلاسٹک کی ہے، گرم گرم روٹی اس کے اوپر آ رہی۔ تو یہ تو پھر ابھی پہلے ہمیں انڈیویجول اسٹیپس لینے پڑیں گے، گھر سے شروع کرنا پڑے گا، پھر جا کے کسی کو کہیں گے ریسٹورینٹ والے کو کہ بھائی آپ کب چینج کریں۔ بالکل، تو کیسے کریں لوگوں کو؟ دیکھیے ہمارے پاس جو ہمارا لائف اسٹائل جو اوریجنلی تھا نا پہلے، وہ اس میں پلاسٹک کا تو استعمال بہت کم تھا۔ آج سے 30 سال پہلے چلے جائیں تو پلاسٹک کا استعمال تو بہت کم تھا، لوگ کپڑے کے تھیلے استعمال کرتے تھے، کیوں نہیں اب ہم کپڑے کا تھیلا لے کے جاتے ہیں، رومال کا استعمال ہوتا تھا، اب ٹیشو آ گیا ہے۔ تو یہ ہم ڈسپوزیبل سوسائٹی کی طرف جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں، ڈسپوزیبل لائف اسٹائل کی طرف بڑھ رہے ہیں، تو جب تک اپنا لائف اسٹائل ٹھیک نہیں کریں گے۔ اچھا ایک چیز میں نے دیکھی ہے، کچھ جو برانڈز ہوتے ہیں وہ اپنا جب بیگ دیتے ہیں تو اماؤنٹ چارج کرتے ہیں، تو میں نے دیکھا ہے لوگ بھلے 10,000 کی شاپنگ کریں، وہ 30 روپے کا بیگ ان سے نہیں لیا جاتا۔ تو یہ جو پلاسٹک کی تھیلیز ہیں اس کے اوپر بھی پیسے لگانے چاہیے، پھر لوگ خود بخود جو ہے نا جہاں پیسہ نکلنا ہوتا ہے نا لوگ ذرا پھر ہاتھ روک لیتے ہیں، تو یہ ایک اچھی پالیسی ہو سکتی ہے۔ جی بالکل، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہی ہونا چاہیے۔ ابھی کل ہی کی میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں کہ ایک بڑے چین آف اسٹورز ہیں کراچی میں، وہاں میں گیا، جو سپر مارکیٹس ہوتی ہیں اس میں، وہاں میں گیا تو ادھر جو ہے وہ اب دوبارہ پہلے انہوں نے یہ کپڑے والے تھیلے استعمال کر رہے تھے وہ، اور اب دوبارہ انہوں نے پلاسٹک کی تھیلیوں پہ آ گئے۔ تو میں نے اس سے کاؤنٹر پہ پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے، تم دوبارہ اس پہ کیوں آ گئے؟ تو پہلے صحیح تھا، تو کہہ رہے ہیں لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم جو ہے 10 یا 20 روپے کیوں دیں تھیلی کے۔ تو صاحب میں چاہتا ہوں کہ آپ ایک دفعہ ہمارے ویورز کو یہ تو بتائیں کہ پلاسٹک کنزیوم کرنا یہ کتنا کینسرس ہے، جو کینسر کی وبا اتنی پھیل رہی ہے نوجوانوں میں، بڑوں میں، بوڑھوں میں، اس کے ذرا سائیڈ ایفیکٹس تو بتائیں ہمارے ویورز کو۔ بالکل، آپ نے بہت اچھا سوال کیا، کیونکہ پلاسٹک کے جو استعمال ہے اس کی وجہ سے جو ہے وہ اب کینسر بہت کامن ہو چکا ہے۔ اس میں سے ایک کمپاؤنڈ نکلتا ہے بسنول اے ہے، اس کے علاوہ دیگر کمپاؤنڈ ہیں، خطرناک کیمیکلز ہیں یا میٹلز ہیں جو کہ مائکرو پلاسٹک سے خارج ہوتے ہیں۔ ہمارے جسم میں مائکرو پلاسٹک جاتا ہے، وہاں پر یہ خطرناک کیمیکلز خارج ہوتے ہیں، اور ان خطرناک کیمیکل سے پھر جو ہے وہ مختلف ڈیزیزز جو ہے وہ ہو رہی ہیں، جس میں کینسر سر فہرست ہے، ریپروڈکٹیو ڈس آرڈرز ہیں، ہارمونل ڈسٹربنسز ہیں، ڈائبٹیز ہے، اوبیسٹی ہے، یہ تمام چیزیں جو اس سے لنکڈ ہیں، اور ریسرچ سے یہ چیز ثابت ہو چکی ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اس مائکرو پلاسٹک یا پلاسٹک کے استعمال سے جو ہے وہ لنکڈ ہے۔ یہ ساری اور یہ آپ کی باڈی میں رہے گا جب تک آپ آخری سانس تک، یہ کہیں نہیں جانا پلاسٹک نے، یہ ڈفرینٹ فارم میں آپ کی باڈی میں اسٹور ہوتا رہے گا۔ اس میں دو چیزیں ہیں کہ جو ہم انجسٹ کرتے ہیں فوڈ کی فارم میں، اس میں سے بڑی مقدار جو ہے وہ ایکسکریٹ آؤٹ ہو جاتی ہے فیسز میں، اور لیکن جو کچھ مقدار ہے وہ ہماری باڈی میں ایبزارب بھی ہوتی ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، جو ایبزارب ہو جاتی ہے باڈی میں پھر اس کے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ لیکن مجھے ایک بات بتائیں، اتنی اویئرنیس دینے کے بعد بھی کیوں لوگ اس لائف سٹائل پہ نہیں جا رہے جو پچھلے ہم کوئی 20-25 سال پہلے دیکھتے تھے، جب کانچ کے برتن کے علاوہ لوگ اسٹیل کے برتن یوز کیا کرتے تھے، تانبے کے برتن یوز کیا کرتے تھے، ان میں جی گلاس بھی وہی ہوتے تھے، پلیٹس بھی وہی ہوتی تھی، چمچ بھی وہی ہوتے تھے۔ اب تو ہم دیکھ رہے ہیں جی سلیکون والے جو اسپیچولا ہوتے ہیں وہ آ گئے ہیں۔ تو آپ اس لائف سٹائل کی طرف جانے میں ہمیں کیا مطلب، کیوں؟ ہم نے اپنی سہولت دیکھ لی ہے نا، پلاسٹک کا برتن پھینک دو، دھو دو، ٹوٹے گا نہیں، یہ والی چیزیں دیکھ لی ہم نے۔ لوگ پہلے تو یہ تھا کہ جو پکنک پہ جاتے تھے صرف اس وقت پلاسٹک کے برتن لے جاتے تھے اور وہیں پھینک کے آ جاتے تھے، اب اسٹیپ اور آگے بڑھ گیا، اب لوگ دعوتوں میں بھی پلاسٹک کے برتن استعمال کر رہے ہیں، اور وہ پلاسٹک ویسے ہی پھینک کہ کون دھوئے گا برتن۔ چلو، تو یہ اب بیسیکلی لوگ آسانی کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ایک چیز یہ کہ لوگ ابھی تک اس چیز سے موٹیویٹ نہیں ہوئے ہیں، بلکہ اویئرنیس کا بھی کمی ہے اور موٹیویشن کی بھی کمی ہے کہ اس کے کیا نقصانات ہیں۔ اور اب دیکھیے نا کہ ہر فیملی میں آپ کو لوگ کو مل رہے ہیں جو کینسر پیشنٹ ہیں، ہر فیملی، پہلے یہ چیز بہت ان کامن تھی، بہت ریئر تھی، اب یہ چیز کامن ہوتی جا رہی ہے۔ تو جب تک اس کے جو ہے وہ اثرات کا آپ کو اندازہ نہیں ہوگا، جب تک آپ کو اس بات کی آگاہی نہیں ہوگی کہ یہ کتنا نقصان دہ ہے آپ کی صحت کے لیے، آپ کے بچوں کی صحت کے لیے، ہر چیز کے لیے، تو پھر آپ
कैसे इसकी तरफ जो है इसको कट डाउन करेंगे। दूसरे ये सस्ता भी है तो लोग इसकी तरफ ज़्यादा इसे ख़रीद लेते हैं कि ख़राब होगा तो दोबारा ले आएंगे, लेकिन कांच का बर्तन टूट जाता है तो लोग कहते हैं जी इसमें कैसे स्टील का बर्तन इस्तेमाल कर लें, वो देर पा भी होता है, सही से धुल भी जाता है। तो आप लोगों ने बहुत कुछ करना है अपने एंड पर, तभी इस प्लास्टिक की जो कंजम्पशन है इसको कम किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वकार अहमद साहब, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। थैंक यू। आम ज़बान में, साफ आसानी ज़बान में अगर आपको कहूँ तो वो डोंगे होते थे ना, जो स्टील के डोंगे, उन पर वापस आ जाएं, वो बेस्ट है। कांच भी छोड़ें आप, वो जो स्टील का होता था ना, वो इतना इतना बड़ा ग्लास और वो वाले जो चम्मच जो उसमें आप पानी पिए ना तो उसका मज़ा ही अलग होता है। अच्छा, आप मट्टी के मटके में अगर आप पानी पिए, उसके ग्लास से पानी पिए, उसका भी वो ठंडा भी रहता है और उसका भी एक इस मौसम में तो भाई फ्रिज में बहुत ठंडा पानी हो रहा है तो अच्छा है आप मटका रख लें। भाई आज भी ऐसे लोग हैं जो इंसानियत की खिदमत पर बिलीव करते हैं और बड़ा कहते हैं ना, ज़ाहिर है अल्लाह की रज़ा भी हासिल करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं उनका नाम है जनाब नवीद मिर्ज़ा, रावलपिंडी की तहसील गोजर खान से ताल्लुक़ है। अच्छा, इनकी बाइक है। अब बाइक तो बहुत सारे लोगों के पास होती है, लेकिन ये अपनी बाइक पर बैठकर कैसे लोगों की खिदमत कर रहे हैं, उन्होंने अपनी बाइक को एम्बुलेंस बना लिया है। तो जहाँ जहाँ लोगों को मदद की ज़रूरत होती है, जहाँ जहाँ रेस्क्यू की ज़रूरत होती है, इनकी बाइक वहाँ पहुँच जाती है, वहाँ पर पहुँच जाते हैं। और अब आप देख सकते हैं पिक्चर में भी कि इनके पास फर्स्ट एड बॉक्स भी है और ज़बरदस्त तरीके से लोगों की खिदमत कर रहे हैं। और इनकी ये जो मोबाइल एम्बुलेंस है, आप ये देखें कि इनके पास फर्स्ट एड की पूरी किट मौजूद होती है, दवाइयाँ, इंजेक्शन समेत तमाम ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे आप इब्तदाई तिब्बी इमदाद प्रोवाइड कर सकें। तो ज़रा फिर इन्हीं से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है नवीद मिर्ज़ा साहब। बहुत नवीद साहब, एंड मैनी थैंक्स टू यू कि आप खिदमत इंसानियत की खिदमत के लिए काम कर रहे हैं। बहुत कम लोगों को ये ख्याल आता है। ज़रा ये बताइएगा कि ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? यू कुड हैव डन अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, बहुत कुछ आप कर सकते थे, बट ये ही क्यों? ये इंसानियत की खिदमत का जज्बा कहाँ से पैदा हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ मदऊ किया। ये मेरा सफ़र 2005 से स्टार्ट हुआ। अर्थक्विक ज़लज़ला कश्मीर में 2005 में आया था 8 अक्टूबर को। तो वो मेरे पास पहले एम्बुलेंस थी, बोलान कैरी डब्बा, उसको फर्स्ट एड में सारी जानता हूँ। मैं खुद क्योंकि मेडिकल से रिलेटेड हूँ मेरी फैमिली में, तो मैं खुद भी होम्यो कंसल्टेंट हूँ और ये मैंने पैरामेडिकल ये किया हुआ है, काम किया है काफ़ी ज़्यादा अपने मामू के साथ फार्मेसी में, लैब में। तो ये जब डिसास्टर आया ज़लज़ला 2005 में, तो मैं लेके चला गया अपनी गाड़ी को सारा सामान, फर्स्ट एड, बेसिक फर्स्ट एड देने के लिए। जो इंजर्ड थे, वो लोग जिनके हाथ पाँव सर बेशुमार इस तरह की इंजरीज तरह थी कि जो विदन वीक, जो एक हफ्ते के अंदर उनका ट्रीटमेंट हो जाए, सेटल हो जाए, इन्फेक्शन ना हो। इनसे बढ़ के इन्फेक्शन होने से कई लोगों के हाथ पाँव में डीप इन्फेक्शन हो गई थी, कीड़े वगैरह पड़े हुए थे, कई ऐसे लोगों की गैंग्रीन वगैरह बनी हुई थी ना। तो वो मैं सारी फर्स्ट एड, जिसमें ओरल भी, जिसमें इंजेक्शन भी, इसके बाद हमारे वो लोशन होते हैं, क्रीम वगैरह, जो भी इसमें फर्स्ट में मैं लेके गया था। तो वहाँ मैंने लोगों को वो देखा, वो ज़ख्मी आ रहे हैं, स्टिचिंग वगैरह की, सर के अंदर उनके काफ़ी ज़रा कटिंग हुई थी, पाँव वगैरह उनके ब्लॉक में रहे, मैं 2-3 दिन में वो फंसे रहे। तो फिर वो जब वहाँ एक स्टूडेंट अफेयर यूनिवर्सिटी है जी छेला पांडी में, तो वहाँ मैंने दो महीने तकरीबन ये की। वहाँ इंटरनेशनल न्यूज़ वगैरह भी थी, तो मेरे पास काफ़ी गैदरिंग थी, लोगों के रश होता था। 12 अच्छा नवीद साहब, एक चीज़ हम जानना चाह रहे हैं, आपके पास जो फर्स्ट एड बॉक्स है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? ये मेरे इस फर्स्ट एड बॉक्स में बेसिक जो होता है वो ड्रेसिंग वगैरह, जो ज़ख्मियों के लिए पायोडीन होगी, इस तरह पॉलीफैक्स वगैरह होगी, इस तरह स्पिरिट वगैरह, ये जो उनको रोड साइड एक्सीडेंट रहते वो होती हैं। नेबुलाइजिंग मशीन है पेशेंट्स के लिए, जो बच्चे, बूढ़े, जवान, अस्थमा के पेशेंट होते हैं बच्चे, उनको देने के लिए मैंने एक कन्वर्टर यूपीएस लगाया 1000 वाट का, जो वहीं उसी वक्त मैं देता हूँ उनको। दूसरी मेरे पास सेक्शन मशीन, जब कभी कोई हेड इंजरीज वगैरह हो जाती हैं रोड साइड पे, तो वो उनको काफ़ी वमिटिंग हो जाती है, ब्लीडिंग होती है, जो कि ग्लाटिस में जाके उसका क्लॉट बनना शुरू हो जाता है, तो डेथ हो जाती है। उनको सक करने के लिए, उनका मवाद बाहर निकालने के लिए वो चीज़ें होती हैं। और डायबिटिक पेशेंट के लिए मेरे पास शुगर मोनीटर होता है, ग्लूकोमीटर, इसके बाद बीपी ऑपरेटर्स होता है, एनजी ट्यूब्स वगैरह होती हैं, कैथीटर वगैरह होते हैं,
ये सारी फर्स्ट एड मुकम्मल आपके पास इस बाइक के ऊपर होती है। नवीद साहब ज़रा ये बताइएगा कि ज़िले इंतज़ामिया या फिर अगर रेस्क्यू 1122 की बात करें तो उनके साथ उनसे परमिटेड हैं आप, उनके साथ सिंक्रोनाइज्ड हैं? जी मैं उनसे भी एफिलेटेड हूँ। वो जब उनके पास कैजुअलिटी ज़्यादा रोड साइड पे हो जाती हैं तो कभी कभार वो उनके पास गाड़ियाँ कम होती हैं, तो फिर मेरे पास भी 2 गाड़ियाँ हैं जिसमें एम्बुलेंस, ये बाइक भी मैं सर्विस देता हूँ। जो माइनर केस ऐसे होते हैं, नॉर्मल इंजरीज वगैरह की होती है ना, उनको मैं तो पिक करके बिठा लेता हूँ, जाके THQ की जो इमरजेंसी है वहाँ मैं इनको प्रोसीजर रूम में सेटल कर देता हूँ। रास्ते में जो भी हमारी उधर ब्लीडिंग हो रही हो वो उनको कोशिश करता हूँ वहाँ बेसिक दे के ना, अगर कोई फ्रैक्चर वगैरह हो जाए तो वो सप्लिन वगैरह होती हैं उनको बांध के इजी करके गाड़ी भी बना लेता हूँ कभी बार अपनी। मैंने दोनों गाड़ियाँ, दोनों एम्बुलेंस। और ये बाइक की सर्विस ज़रा इजी होती है कि ये अगर नीचे उतरना पड़े, कई रोड साइड से नीचे जो पगडंडियाँ होती हैं ना, तो वहाँ ये गाड़ी नहीं जा सकती, ना स्ट्रेचर, तो वहाँ से मैं पेशेंट को बिठा लेता हूँ पीछे, उनको साइड पीछे करके ना अपने पीठ के पीछे, तो मैं उनको स्ट्रेचर बना के ना बांध के फिर ऊपर ले आता हूँ, फिर वहाँ से सीधे हम। क्या बात। लेकिन एक चीज़ बताइएगा, ये जो सामान है आपके पास, सारी चीज़ें, ज़ाहिर है इसकी एक कॉस्ट है, तो ये कॉस्ट आप खुद बेयर करते हैं? जी ये इसकी मैं खुद भी अपने पॉकेट से, मेरे भाई होते हैं इंग्लैंड, जमील मिर्ज़ा, इसके बाद मेरे डॉक्टर साहब हैं, दोस्त हैं मेरे रिटायर्ड OGD से चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अनवार चौधरी, वो हमारी एक टीम है, साथ साथ कुछ गायनाकोलॉजिस्ट हैं और कुछ पैरामेडिकल स्टाफ के मेरे साथ चलते हैं, डॉक्टर वगैरह भी सपोर्ट करते हैं, मैं खुद भी करता हूँ मिलजुल के, तो इकट्ठा करके ये हम उनको ले जाता हूँ। डिसास्टर आते हैं, सैलाब, ज़लज़ला, इस तरह के मामलात में, तो अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह ये बुनियादी ज़रूरतें होती हैं जो हम पूरी करते हैं। बाद में तो बहुत सारी टीमें आ जाती हैं, लेकिन बुनियादी तौर पे पहले दिनों में हमको फर्स्ट देना बहुत ज़रूरी होता है, एक हफ्ते के अंदर अंदर इनके इन्फेक्शन बढ़ ना जाए, इस तरह की मतलब कॉम्प्लिकेटेड ना हो जाए। तो नवीद साहब, अभी ये जो हमने देखा कि बदतरीन सैलाबी सूरत हाल थी गुज़िश्ता कुछ अर्सा पहले तक की, तो वो जो सैलाब आया पंजाब में, KP में, उसमें भी आप एक्टिव थे और आप एक्टिवली अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे? जी वाशी, मैंने TV चैनल पे देखे हैं, जब मैंने ये बोशंट्री का इलाका था बोनेर में, सवात में, तो मैंने उसकी बड़ी सूरत हाल देखी बुरी, तो वो जो घर भी डिमोलिश हुए, कई ऐसे लोग जिनके 22-24 बंदे करके 14 बंदे, फिर मेरे दिल के अंदर ये रहता है कि मैं जाऊं, क्योंकि मुझे लोग कहते हैं यहाँ किसी तंजीम को आप दे दें, तंजीमें भी बहुत अच्छा काम कर रही थी, लेकिन मैंने अपने दिल की तसल्ली के लिए खुद जाना बेहतर समझा, तो वो मैंने सारी चीज़ें रखी। फिर जहाँ गाड़ियों का रश होता था, जब लोग जाते हैं आपके कराची से, लाहौर से, फैसलाबाद से, काफ़ी लोग गाड़ियाँ लेके, वो जहाँ कैंपिंग लगी हुई थी इमदादी कैंप, उनको दे देते थे, आगे नहीं जाते थे। तो जहाँ मैंने देखा गाड़ियों का रश है, लाइन लगी है, वहाँ से क्रॉस करते करते मैं आगे निकल गया, जो काफ़ी मुतासर था, जहाँ क्लाउड ब्रस्ट हुआ है, उनका वो गाँव जहाँ की उनकी सड़कें भी टूट गई थी। ज़्यादातर वो लोग जो बुज़ुर्ग औरतें थी ना, जो उनकी 60 अबव, वो नीचे नहीं आ सकती थी, उनके ना रास्ता था ना गिराना, बड़े बड़े पत्थर थे जो मैंने अपना आंखों से हाल देखा, घरों के अंदर वो पत्थर घुस के पूरी डिमोलिश होगी वो सारे एरिया। साथ साथ मैंने उनकी वो कवरेज वगैरह भी देखी, लोगों से सुने, सामान मैंने वहाँ तक पहुँचाया। कुछ डायबिटिक पेशेंट थे, फिर इसके बाद एलर्जी वगैरह शुरू हो जाती है, ये सैलाब की वजह से ना लोगों को वोमिटिंग, गैस्ट्रोएंटेरिटिस वगैरह, एंटेरिक और इस तरह की रिएक्शन वगैरह जो होती हैं, मेरे पास सारी होती हैं, वो मैं देता हूँ उनको। ठीक है, तो वो बुनियादी चीज़ें, बिल्कुल, ताकि ये जख्म बढ़ ना जाए, इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ ना जाए, ओरल भी, इंजेक्शन भी। चलिए, थैंक यू सो मच नवीद मिर्ज़ा साहब, बहुत शुक्रिया। और जनाब आपने देखा कैसे ही अपनी बाइक जी पूरा फर्स्ट एड का बॉक्स लेकर, और ये कह रहे हैं एफिलिएटेड है रेस्क्यू 1122 से, सो ये जाते हैं और ऐसी जगहों पर जाते हैं जहाँ पर जी एम्बुलेंस का पहुँचना मुश्किल। आपका जज्बा अगर आपका हो, आपका अज़्म पुख्ता हो, तो फिर आप सब कुछ ही कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ज़रा एक अपडेट भी शामिल कर लेते हैं। एबटाबाद का एक पार्क, अम्यूज़मेंट पार्क जिसे आप कहते हैं, वहाँ की एक वीडियो बड़ी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, और हमने भी आपको दिखाई
दिखाई। अब हुआ क्या कि एक लड़की झूले से गिरकर जान बहक हो गई। वो वाला झूला होता है ना, ड्रैगन झूला, बच्चों को बड़ा शौक होता है वो लेने का। वो लड़की थी, वो अपनी 2-3 सहेलियों के साथ उस पार्क में गई। आप सोचें कि फुल स्पीड पर वो झूला था और वो बच्ची वहाँ से गिरी झूले से, और वो फौरन गिरते साथ ही दम तोड़ के वो जान बहक हो गई। अब आप ये देखें, इस तरह जो हमारे यहाँ पार्क्स अक्सर बने हुए हैं, अब ये जो झूला है ये बड़ा ख़तरनाक है, और इसकी अगर मेंटेनेंस ना हो, ये किसका कसूर है जी? ये बड़ा इसमें कहना, क्योंकि उसमें बकायदा आपको बेल्ट होनी चाहिए, सेफ्टी बेल्ट होती है, सेफ्टी उसको बेल्ट पहना होते के हैं, ही रॉड होता है दिखाते आगे हैं। और आपको भी ज़ाहिर है इतने लोग रोज़ाना की बुनियाद में इस झूले में बैठते हैं, तो बड़ा अफसोसनाक ये वाक़या है जनाब, लोगों को बड़ा ख्याल करना चाहिए। और वो लड़की बिल्कुल, अगर हम फुटेज में देख सकते हैं तो वो स्पाइन के बल गिरी और मौके पर बेचारी वो दम तोड़ गई, अल्लाह उसको दर्जा बुलंद करे। लेकिन आप एक और चीज़ देखें, झूला खाली है और सिर्फ 3 लड़कियां उसमें बैठी हुई हैं और वो झूला चला रहा है। ये झूले चलते ही नहीं है जब तक इसमें, आपको पता है इसको बैलेंस करने के लिए भी झूले को ना लोग चाहिए होते हैं। मेरे ख्याल से 10 लोग इस साइड पे चाहिए होते हैं, 10 लोग एक साइड पे चाहिए होते हैं, 1-2 जगहों पे लोगों ने बैठना होता है। तो ये बड़ा अफसोसनाक ये वाकया है एबटाबाद के पार्क में, झूले से गिरकर जी लड़की खैर इस पार्क को सील कर दिया और सील किया गया। अब जाहिर है पूछा जाए कि क्या मामला है और क्यों ऐसे अलाउ किया गया, सेफ्टी रूल्स क्या हैं जी। कौन से नुमाइंदे हमारे साथ? राजा हारून हमारे साथ। राजा हारून बताइएगा, अब इस अफसोसनाक वाकये की डिटेल तो आ गई है, अब क्या किया जा रहा है? इस पार्क इंतजामिया का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, पार्क इंतजामिया जो है उनका एक फर्ज जो है उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। बाकी पुलिस की तरफ से या इंतजामिया की तरफ से मजीद कोई बड़ी कार्रवाई सामने नहीं आई है। सिर्फ एक झूले को सील कर दिया गया है। यहाँ पर जो हमारे डिपार्टमेंट हैं, मोटर व्हीकल एग्जामिनर हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाले हैं, जिली इंतजामिया है, GDA है, जिसकी सरपरस्ती में ये सारा कुछ हो रहा है, कोई एक्शन नहीं लिया गया। जैसे ऐसे समझ आ रही है कि जैसे एक खातून बच्ची जान बाग होगी, जैसे कुछ हुई नहीं है। तो पुलिस भी अभी तक जो है सिर्फ एक शख्स को गिरफ्तार कर चुकी है, कोई बड़ा एक्शन नहीं किया जा रहा। क्योंकि माजी में भी एक शख्स इस तरह गिरा, 4-5 दिन झूले बंद हुए, इंतजामिया की तरफ से सील हुए, लेकिन उसके बाद फिर शुरू हो गए। तो यहाँ पर सच्ची बात है कि खैबर पख्तूनख्वा में ये गुड गवर्नेंस है, कोई इस तरह के इकदाम नहीं उठा रहे हैं, जिन इंतजामिया की जो जिम्मेदारी बनती है वो अपनी पूरी नहीं कर रही है। जी ठीक है राजा हारून, और ज़रा ये बताइएगा कि ऑपरेटर को गिरफ्तार किया गया और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, तो मजीद गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं, सिर्फ ऑपरेटर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया? जी, इस हवाले से जब हमारी पुलिस से बात हुई, जो मकामी पुलिस है थाना बुनो, तो उसका ये कहना है जो ऑपरेटर है उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। अब जो इसका मालिक है वो लाहौर में है, वो जैसे ही आएगा मजीद तहकीकात कर रहे हैं, उसको गिरफ्तार करेंगे, मजीद पूछताछ करेंगे। इसी तरह जो जिली इंतजामिया के हमारे वहाँ के गलजियात के AC है शमीमुल्ला साहब, उनसे जब बात हुई उन्होंने ये कहा है कि हमने मोटर व्हीकल एग्जामिनर से रिपोर्ट तलब की हुई है कि इसकी फिटनेस नहीं थी या सेफ्टी मेजरमेंट का जो नहीं हुआ वहाँ पर प्रॉपर नहीं है, नजर आ रहे हैं, तो जहाँ पर जिसकी वजह से वो बैलेंस लड़की बरकरार नहीं रख सकती, गिर गई। तो उस हवाले से उनसे रिपोर्ट तलब की हुई है। कल संडे था, आज वो हमें रिपोर्ट करेंगे, फर्दर कुछ कार्रवाई करेंगे। लेकिन सच्ची बात जो है कि खैबर पख्तूनख्वा एबटाबाद इंतजामिया जहाँ पर गुड गवर्नेंस की बात की जाए, इसी तरह कई वाक़यात पहले हो चुके हैं, लेकिन 5-6 दिन के बाद सारा मामला ठंडा पड़ जाता है। ठीक है राजा हारून, बहुत शुक्रिया आपका। अफसोसनाक ये वाक़या है जी, और रिक्वेस्ट है जी पेरेंट्स से, लोगों से कि ख्याल रखा करें, ख़ास तौर पे जब इस तरह की झूलों में बच्चे जाना चाहें तो ये ज़रूर चेक कर लिया करें कि यहाँ की जो इंतज़ामिया है पार्क की वो कितना एक्टिव है, कितना इंपॉर्टेंस देती है आपके सेफ्टी के हवाले से, कितना इसकी मेंटेनेंस पे ख्याल रखा जाता है। अफसोस तो ये है कि जिस तरह के झूले लगा दिए जाते हैं मगर उसकी मेंटेनेंस का कोई ख्याल नहीं किया जाता। लिटरली मैंने अपनी आंखों से देखा है, कोई स्टैंडर्ड सेफ्टी मेजर्स बहुत दूर की बात है। वो टायर के साथ इंजन लगाया होता है, वो धक्का देके उसको चला रहे होते हैं। और आप मुझे एक बात बताएं, आपकी जान से अजीज क्या है? जान की कोई कीमत नहीं है। ये 20 रुपये 30 रुपये वाला झूला जो है वो आपकी जान से बढ़कर है। वक्ती अम्यूजमेंट को आप एक तरफ रखें, लेकिन आप ये देखें कि आप विदाउट एनी सेफ्टी इतने खतरनाक डेंजरस झूले पर बैठ रहे हैं। और अच्छा फिर वो क्या हुआ, वो जो साथ में 2-3 लड़कियां थी, सहेलियां थी, वो बेचारी घबरा गई, वो घबरा के वहाँ से भाग गई, वो चली गई। और बहुत फिर देर बाद उसने लड़के ने देखा कि ये तो मसला यहाँ पर हो गया, वो तो बेचारी की फौत हो गई वहीं पे मौके पे। तो खैर ये अब पेरेंट्स के लिए भी एक ये बात है, और इस चीज़ से आप ये सीखें हैं कि अपने बच्चों को ठीक है मेले ठेलों पर लेके जाएं, बट मकसद ये है कि आप में अवेयरनेस पैदा हो। बिल्कुल, ये जो हाईलाइट करते हैं हम इस तरह के इशूज़, उसका मकसद भी यही होता है कि आप लोगों में अवेयरनेस आए। इस तरह के वाक़यात जी बड़े अफसोसनाक है और इंतज़ामिया को पैसे इस पर ज़रूर पूछना चाहिए।
यकीनन उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए कि ये वाकया ऐसे कैसे हो गया। अग्रीड। एक और अपडेट शामिल कर लेते हैं। अफसोसनाक खबर है सरगोदा से। सरगोदा के इलाके सलाम वाली में 15 साला तालिबा से इज्तिमाई ज़्यादती का वाकया पेश आया है और मुल्ज़िमान तालिबा को रेप करके उसे ब्लैकमेल भी करते रहे। तो तफसीलात जो हैं वो जानेंगे हम अपने नुमाइंदे अब्दुल हनान से। अब्दुल हनान, सरगोदा में 15 साल तालिबा के साथ ज़्यादती का वाकया पेश आया है, ज़रा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी साइम, बिल्कुल सरगोदा में जो है मुसलसल जो है ख़वातीन और बच्चों से हरासगी और ज़्यादती के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। सिलाम वाली में 15 साल तालिबा फरीहा नज़ीर के साथ भी इसी तरह का एक वाक़या पेश आया है। एक नौजवान जो है उसने उसके साथ ताल्लुकात इस्तवार किए, बाद उसको शादी का झांसा दिया, फिर दीगर साथियों के साथ मिलकर कई माह उसे ज्यादती का निशाना बनाया जाता रहा। इस हवाले से हमारी डीपीओ सरगोदा सोहेब अशरफ से बात हुई तो उन्होंने हमें बताया कि पुलिस ने दरख्वास्त वसूल होने पर कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज करके तमाम मुल्ज़िमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मेडिकल हो चुका है और डीएनए के अमल से गुजार कर बाकी तफ्तीश के अमल मुकम्मल किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मुल्ज़िमान जो है उनके बारे में मजीद क्या मालूमात है, पता हो ये है कौन? दूसरे ये इनका कोई रिकॉर्ड है, पुलिस रिकॉर्ड ऑलरेडी मौजूद तो नहीं है? नहीं, ये असल में 8वीं जमात की ये 15 साल तालबा के साथ वहाँ पे शहर में ही अपने इलाकाई नौजवान ने इसको बुलाया, फसला कर इसके साथ ताल्लुकात बनाए और उसके बाद इसको शादी का झांसा दिया। कौन है ये मेरा सवाल है। ये नौजवान जिस तरह अपने इलाकों में ये तालिब इल्म नहीं है लेकिन मेहनत कश लोग हैं, गरीब लोग हैं, कोई ज्यादा बहुत बासर भी नहीं है, लेकिन इस लड़की के साथ इसको बहला फसला कर इसके साथ ये अमल किया गया, लेकिन इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होकर इनको गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ जो बताने वाली जो मजीद बात ये है कि पूरे जिले में इस वक्त जो है इस तरह के वाकयात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कुछ दिन पहले थाना आता शहीद के इलाके चक 44 जनूबी में भी डाकुओं ने डकैती के दौरान 2 खवातीन को रेप का निशाना बनाया था। पुलिस ने उसका भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसी तरह जिला वाली के जिस जगह पे ये वाकया हुआ है, जिला फैमिली पार्क है, वहाँ पे 2 खवातीन को सरेआम जो है इसी तरह के औबाश नौजवानों ने पकड़कर जदोकोब किया था और ज्यादती का निशाना बनाया था। मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया और सख्त सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। बहुत शुक्रिया हनाना, हमें अपडेट कर रहे थे। एक बात फिर यहाँ पर वही आती है कि पेरेंट्स के ऊपर बड़ा लाजमी है कि अपने बच्चों पर नज़र रखें, स्क्रूटनी रखें। जानवर आजकल इतने हार्मफुल नहीं हैं, जानवर जो खुले घूम रहे होते हैं ना, आवारा कुत्ते, वो इतने हार्मफुल नहीं हैं जितने ये दरिंदा सिर्फ इंसान हैं जो आपके माशरे में खुले घूम रहे हैं। बच्चों को एजुकेट करें, सिखाएं, बताएं कि अगर वो बाहर जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, बच्चे बच्चियां जो भी, तो उन्हें किस तरह के हालात का और किस तरह के लोगों का सामना करना पड़ सकता है, ये कन्वर्सेशन आपने अपने बच्चों के साथ करनी है। थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपके साथ। अच्छा भाई, कराची वालों, आपकी तरफ तो नहीं आई सर्दी मगर मुल्क भर में सर्दी आ गई है और लोगों ने रजाइयाँ और क्या क्या कहते हैं, कंबल, फूलों वाले कंबल, वो हमारी भाई इसमें कोई वो नहीं, हमारी कल्चरल थिंग है। और फूलों वाले कंबल जो है हर घर में होते हैं और सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। किसी का के पास वो होता है नीला होता है, किसी के पास पिंक होता है, किसी के पास रेड होता है। रेड वाला जो है ना वो पास ऑन किया आता है, अम्मा ले लें, अब्बा ले लें। हम खाली देखिए ये कल्चरल एक चीज़ है, पाकिस्तान की तो बात है ही है। आप खैर अगर कभी यूके ट्रैवल करें, आप साउथ हॉल जाएं, वहाँ बाकायदा ये फूलों वाले कंबल मिल रहे होते हैं और पाकिस्तानी बड़े खुशी से खरीदते हैं। यस, तो जनाब मौसम सरमा जो है वो एंट्री दे चुका है मुल्क में। पंजाब में रज़ाइयों की तैयारियां शुरू हो गई हैं, रज़ाइयां बनाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। खानेवाल में ज़्यादातर लोग पुरानी रज़ाइयों में मज़ीद रुई भरवा कर उसे नया जैसा बनवाते हैं। तो पंजाब वाली साइड पर अब ये कल्चर है कि वो जो रज़ाइयाँ होती हैं ना, उनके जो गिलाफ होते हैं, वो बेसिकली वो क्या होता है कि वो आपके जद्दी पुश्ती के एक तरह से चलते आ रहे होते हैं, आपकी नानी का। पंजाब में नहीं, पूरे मुल्क में। हाँ जी, हर जगह ऐसे ही होता है। फिर सर्दियाँ आने से पहले ना बाकायदा भी वो क्या होता है, रजाइयों की वो छांटी की जाती है, उनको वो डंडे से मारा जाता है, उनमें रुई भरी जाती है, एक प्रॉपर एक ना वो उस टाइम होता था जब लोग इंटरनेट मोबाइल यूज नहीं करते थे, अब तो उन्हें टाइम ही नहीं मिलता मोबाइल से। तो जनाब एक रिपोर्ट तैयार की है साजिद खान ने, इसी वाले से आपको दिखाते हैं, हम भी देखते हैं। सर्दी की पहली दस्तक के साथ ही शहरों और देहातों में रजाइयों की धुलाई, भराई और मरम्मत का काम तेज हो गया है। गली मोहल्लों में रजाई पेंजे दोबारा आबाद हो गए हैं, जहाँ कारीगर रजाइयों से रुई निकाल कर इसमें नई रुई मिलाते और कपड़े तब्दील करते
करते नजर आते हैं। सर्दी शुरू होने से पहले हम रजाइयों को खुलवाते हैं, उनको धुलवा कर दोबारा बनवाते हैं। इससे खर्चा भी कम आता है और सर्दियाँ भी बड़ी आरामदेह और सुकून से गुजर जाती हैं। अब इस वक्त जो है कंबल और पोलिस्टर का ज़माना अब जा चुका, अब जो है रवायती रजाइयों से ही सर्दी जो है कवर होगी। भराई जड़ी है ना बहुत महंगी हो गई है, असी जड़ा है ना बहुत तंग हो गए हैं। रजाइयों के काम से वाबस्ता अफराद भी इस मौसम में खासे मसरूफ नजर आते हैं। 70 साल पुराना काम है, हमारे दादा वालद साहब अब हम कर रहे हैं, तीसरी पीढ़ी हमारी ये काम कर रही है। हमारा सर्दी में काम अरूज पे होता है, इक्की रजाइयाँ कंबल होने के बावजूद भी हमारा ये काम बहुत अच्छा चलता है। सर्दी की शिद्दत बढ़ने से कबल शहरी जहां गर्म कपड़ों की खरीदारी में मसरूफ हैं, वहीं रिवायती अंदाज में रजाइयों की तैयारी हमें इस बात की याद दिलाती है कि कुछ रिवायतें आज भी जिंदा हैं, जो मौसम बदलने के साथ साथ हमारे तर्ज जिंदगी का हिस्सा बनी रहती हैं। कैमरा टीम के हमरा साजिद खान, ARY न्यूज, खानेवाल। अच्छा, अब रेडीमेड का ज़माना है ना, तो अब क्विल्ट आ गए हैं, कंफर्टर आ गए हैं, तो उसमें जी वो जो फाइबर वाली जो रुई होती है ना उसका इस्तेमाल होता है। लेकिन ये जो रजाइयाँ भी आपने देखी है ना, ये बाकायदा एक वो सर्दियों की आमद का ना गरमाई देती है। यस, ये एक रिवायत, एक कल्चरल, एक फेस्टिव सी चीज़ है। पुरानी रजाइयाँ निकलती हैं, उनकी धुलाई होती है, फिर भरवाई होती है, फिर उसके बाद सिलाई होती है, तो वो एक बड़ा कल्चरल सा एक मोमेंट होता है पूरा घर। अच्छा, धूपे लगवाते हैं, वो टाइम होता था मूंगफली खा रहा है, चिलगोजे खा रहा है। अब आप सोच भी नहीं सकते कि आप चिलगोजे खाएंगे घर में बैठ के, इतने महंगे हो गए। अब तो वो जी आपको बैम्बू फाइबर के पिलोज चाहिए और बैम्बू फाइबर के आपको क्विल्ट्स चाहिए, कंफर्टर्स। अच्छा, क्विल्ट्स का तो खैर अब वही रजाई का तो दौर चला गया। बता दें क्या कीमत है किसका? चिलगोजे की कीमत। अच्छा, चिलगोजे। चलें जी, साथ साथ में जी हमारे जो टीम है वो भी अपना इनपुट देती रहती है। तो अच्छा जी, हम जब सर्दियों की बात कर रहे हैं तो मैं कह रही थी ना, सर्दी तो आ गई है मुल्क भर में, और सर्दी के साथ साथ जी कुछ ऐसे कहना चाहिए फल फ्रूट हैं, उनकी डिमांड बढ़ जाती है, ड्राई फ्रूट की डिमांड बढ़ जाती है, लेकिन खजूर की मांग भी बढ़ गई है। और ये सक्खर की बात कर रही हूँ मैं। सक्खर में जनाब, फिर इसी हवाले से देख लेते हैं, हमारी नुमाइंदा ने रिपोर्ट तैयार की है जहांज़ेब वसीर ने, तो जरा देखते हैं सक्खर में खजूर की मांग क्यों बढ़ी है। मौसम के बदलते ही शहरियों की जानिब से खजूरों की खरीदारी में तेजी आ गई है। खास तौर पर ईरानी, अजवा, मज़ाफ़ाती और असील खजूर की मांग ज्यादा बढ़ गई है। मौसम के बदलते ही जो है खजूर जो है ड्राई फ्रूट में शामिल होती है और खजूर को जो है लोग लेने आ रहे हैं। खजूर बड़े शौक से खाई जाती है हमारे पाकिस्तान के अंदर। खजूर की जो इसकामें हैं, ईरानी, अजवा, अंबर, सऊदी अरब वाली, ये भी इस टाइम लोग जो है मांग रहे हैं। खजूरों की कीमतों में भी हल्का सा इजाफा देखने में आया है। तहम शहरियों का कहना है कि मौसम के लिहाज से खजूर का इस्तेमाल नागुज़ीर है, क्योंकि ये जिस्म को तवानाई फराम करता है। सारे ड्राई फ्रूट के अंदर सबसे अच्छा ताकतवर मेवा है। खजूर के बहुत फायदे हैं, शुगर वाला भी खा सकता है, वैसे भी खा सकता है। खजूर असील अपनी बहुत अच्छी है माशाल्लाह, फसल भी बहुत अच्छी उतरी है और इंशाल्लाह रेट भी अच्छे हैं इस साल। इसमें बहुत अल्लाह पाक ने हिकमत दी है और गर्म आइटम है, ये बहुत फायदेमंद है। माहिरीन ग़िज़ाइयत के मुताबिक खजूर कुदरती शुगर, फाइबर, आयरन और दीगर अहम अज्जा से भरपूर है, जो सर्द मौसम में जिस्म को ताकत और हरारत फराम करती है। मौसम के बदलते ही जहाँ गर्म मशरूबात की मांग बढ़ गई है, वहीं सक्खर के शहरियों के लिए खजूर भी पसंदीदा खुराक बन गई है। कैमरामैन असगर लिबासी के साथ जहांज़ेब वसीर, ARY न्यूज़, सक्खर। अच्छा, लोग कहते हैं हमें मीठे की क्रेविंग्स होती हैं, लोग प्रोसेस्ड शुगर जो वाइट वाली चीनी है उससे बड़े ऑब्सेस्ड होते हैं, उसके बगैर ना चाय पी सकते ना कॉफ़ी पी सकते हैं। बट देयर आर सम नेचुरल स्वीटनर्स। आप गुड़ देख लें, आप खजूर देख लें, ये नेचुरल स्वीटनर्स हैं और देखिए तवानाई से भरपूर। खजूर की अगर हम बात करें, देखिए फाइबर से भरपूर है, न्यूट्रिएंट से भरपूर है, आपके खून के लिए इतना अच्छा है, आपके दिल की हेल्थ के लिए इतना अच्छा है। और अगर आप यकीन करें, आप सुबह उठ के 3 खजूरें भी अगर आप खा लेना तो आपका आधा दिन तो आराम से गुजरता है, इतनी एनर्जी होती है खजूर के अंदर। मेरा तो अभी तक दिमाग ड्राई फ्रूट की तरफ ही है कि मुझे कोई बता दे क्या भाव मिल रहा है। जी हाँ, ताकि पता चले। 1200 रुपये तो मूंगफली मिल रही है। चिलगोजे सुना है कि कोई मेरे ख्याल से 8,000 रुपए किलो मिल रहे हैं चिलगोजे, और 7,000 बादाम है। अखरोट और काजू, इनके क्या प्राइस? अखरोट काजू तक अभी मेरे ख्याल से 4, 4.5, 5 तक जो है वो अखरोट काजू भी आपको मिल जाएंगे, या 3.5 अखरोट 2500, 2000। मतलब क्या बैठ कोटा वाला आएगा तो फिर थोड़ा। चलें जी, बहरहाल सर्दियां जब आती हैं तो अपने साथ वो नई नई सौगात खानों की खास तौर पे आ जाती हैं, मतलब हलवे वगैरह और ये चीज़ें बनती हैं। तो लेकिन फिर भी जनाब, आपने हर चीज़ को मुतवाज़िन तरीके से यूज़ करना है। ऐसा नहीं है कि जी सर्दी है, खाने भूख ज़्यादा लग रही है,
انرجی زیادہ ہے تو بھائی وہ اس میں پھر کیا ہوتا ہے آپ کی جو کہتے ہیں نا شوگر لیول بھی بڑھ جاتا ہے. اچھا جی, کراچی میں ایک واقعہ پیش آیا اور بڑا ہی دل دہلا دینے والا واقعہ ہے یہ. بہت ایسے جب واقعات ہوتے ہیں تو انسان سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کے پیچھے سوچ کیا تھی, کون لوگ ایسے سنگ دل ہوتے ہیں جو اس طرح کے کام کر سکتے ہیں. تو اسپتال کا جب بل ادا کرنا تھا تو بل ادائیگی کے لیے جی سنگ دل ماں نے نومولود ہی اسپتال کو فروخت کر دیا. اب آپ اندازہ لگائیں ماں کی محبت کی تو مثالیں دی جاتی ہیں اور ماں اپنے بچے کے لیے کیا کچھ نہیں کر گزرتی, لیکن یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہاسپٹل کا بل ادا کرنا تھا مگر وہ ہاسپٹل کیسا تھا جس نے اس بچی کو ایسے ایکسیپٹ کر لیا. مجھے نہیں پتا کہ یہ سچویشن کیا ہوئی ہے, اور یہ کراچی کی بات کر رہی ہوں میں کسی کوئی گاؤں کی ایسی جگہ کی بات نہیں کر رہی جہاں پہ آپ سوچیں کہ چلے جی کوئی قانون اس طریقے سے نہیں موجود ہے یا کوئی وہاں پہ نہیں پوچھنے والا ہے, لیکن ایک شہر میں اس طرح سے یہ کیا واقعہ پیش آیا ہے. ہم نے تو یہ دیکھا ہے اور یہ مثالیں بہت سی دیکھی ہیں, واقعات دیکھے ہیں. ماں تو کہتی ہے میرے بچے کی طرف نظر ڈال کے دیکھو میں وہ آنکھیں نکال دوں گی. پولیس نے جی لاہور سے بچے کو ڈھونڈ نکالا ہے. اچھا ہاں میں یہ کہنے بتانے لگا تھا کہ آپ سوچیں کہ بچہ کراچی میمن گوٹ ہاسپٹل کے اندر وہ بچہ غائب ہوا, وہاں سے وہ بچے کو خریدا گیا اور بچہ پھر خیر پولیس نے بڑی مہارت سے کارروائی کرتے ہوئے لاہور سے بچہ بازیاب کروایا. چھوٹا سا معصوم ننھا فرشتہ جو کہ ابھی دنیا میں آیا ہے. ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں علی محمد بتائیے گا یہ کس کو بیچا تھا یہ بچہ اس ماں نے؟ اور جی بالکل یہ ایسا ہوا ہے کہ میمن گوٹ تھانہ کی حدود اور میمن گوٹ کا علاقہ ہے, وہاں پر نجی کلینک ہے جہاں پر جو نومولود بچہ ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ اپنی ماں ہی نے بیچا ہے, اور اس میں جو اس کی نانی بھی تھی کیونکہ جو خاتون کا شوہر تھا وہ ان کے ساتھ نہیں تھا. اسپتال میں ڈیلیوری کے بعد جب اسپتال انتظامیہ نے بل کا تقاضا کیا تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس پیسے موجود نہیں ہیں, جس پر اسپتال انتظامیہ نے ان کو مشورہ دیا کہ اگر آپ اپنا بچہ دے سکتی ہیں تو اس میں جو رقم ہے بل وہ مل سکتی ہے. جو لاہور سے تعلق رکھنے والی خاتون تھی شمع نامی, بل کتنا بچہ دیا گیا. بل جو تھا اسپتال کا وہ 84,000 تھا, جس کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ وہ بل ادا کرنے کے لیے ہی اپنی ماں نے اپنی رضامندی سے بچہ دیا تھا. جس کے بعد جب وہ گاؤں واپس گئے تو ان کو گاؤں والوں نے تانے دیے کہ آپ نے بچہ کہاں کیا ہے. تو اس کے بعد بچے کی نانی نے SSP ملیر کو درخواست دی کہ ہمارا یہ بچہ ہے یہ واپس کروا دیں. جب پولیس نے پھر میمن گوٹ پولیس کی ٹیم لاہور سے بچہ بازیاب کروا کے اپنی نانی کے حوالے کر دیا ہے, جس کے بعد پولیس نے یہ کہا کہ میڈیا پر ایشو اٹھ گیا ہے اور اس کی FIR آپ کروائیں. نہیں تو یہ بتائیں کہ آپ کہہ رہے ہیں ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں اسپتال انتظامیہ نے مشورہ دیا کہ آپ اپنا یہ بچہ بیچ دیں, تو یہ تو بڑا کرمنل ایکٹ ہے. پہلی بات تو یہ کارروائی ہونی چاہیے اسپتال کے خلاف. اور بیچا کسے؟ کسی وہاں پر کوئی خاتون تھی انہیں بیچا, کس کو بیچا ہے بچہ, یہ لاہور کیسے پہنچا؟ ہاں جی بالکل یہ خاتون ہی تھی شمع نامی جس پر مقدمہ بھی درج ہوا ہے. میمن گوٹ تھانے میں مقدمہ درج ہوا ہے جس میں جو بچہ ہے اس کے والد سارنگ جوکھیو ہیں جس کا تعلق جان شوروں سے ہے, اس نے مقدمہ درج کرایا ہے اس خاتون کے اوپر, اور جو اسپتال سے تعلق رکھنے والے ہیں ان کے اوپر بھی یہ مقدمہ درج ہے. SSP ملیر ڈاکٹر عبدالخالق پیرزادہ کا یہ کہنا ہے کہ جو FIR میں نام ہے اور جو اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف تفتیش شروع کر دی ہے. ایک بات بتائیں, یہ جو خاتون جو ملازمہ تھیں جنہوں نے بچہ خریدا, شمع بلوچ جن کا نام ہے, کیا یہ خود بے اولاد تھیں یا پھر یہ کسی گینگ کا حصہ تھیں؟ دماغ کی چیز پروسیس نہیں کر پا رہا کہ کیا وجہ تھی نومولود بچہ خرید لیا گیا, وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ جو سامنے آئی ہے بتا رہے ہیں پولیس ذرائع بتا رہے ہیں, اور جو بچے کے وارث تو سامنے نہیں آ رہے ہیں, مگر اسپتال انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ یہ خاتون ایک سماجی ورکر کے طور پر ظاہر ہوئی تھی, اور اس کا یہ کہنا تھا کہ جو غریب بچے ہوتے ہیں ان کو وہ پالتی ہیں, اور ان کے لاہور میں یہ کوئی تنظیم ہے جس کو یہ دیا گیا, مگر تاحال یہ کلیئر نہیں ہو سکا ہے کہ واقعی یہ کوئی سماجی تنظیم ہے جو بچوں کو پالتے ہیں یا یہ کوئی ایسے کوئی کاروبار کرتے ہیں, کاروبار کے لیے بچے خریدتے ہیں. تو علی محمد ایسی کوئی تنظیم نہیں ہوتی جو ماں سے بچہ لے لے, اور آئی ہوپ کہ اتنا اماؤنٹ بھی اتنا زیادہ نہیں ہوگا اس ہاسپٹل کا.
چاہیے تو یہ تھا اگر ایسی کوئی فلاحی تنظیم ہے تو وہ ان کا اماؤنٹ پے کر دیتی اور کہتی جی آپ اپنے بچے کو اپنے ساتھ لے جائیں. یا تو مجھے خاتون کے حوالے سے کارروائی تو ہونی چاہیے, اس ہاسپٹل کو بھی سیل کر دینا چاہیے جہاں پر اس طرح کی پریکٹس کی جا رہی ہے. جی بالکل یہی ہوا ہے. ایس ایس پی کا کہنا ہے کہ انہوں نے اسپتال کو سیل کر دیا ہے. اسپتال سیل کرنے کے بعد ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جا رہی ہے کیونکہ یہ غیر قانونی جو قدم اٹھایا گیا ہے یہ اس میں اسپتال انتظامیہ بھی ملوث ہے اور بچے کی ماں بھی اس میں ملوث ہے اور بچے کے جو باپ سامنے آئے ہیں بعد میں وہ بھی میڈیا پر نہیں آ رہے, وہ میڈیا کو موقف دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس میں سب کے سب ملوث پائے جا رہے ہیں. تو ایس ایس پی ملیر کا یہی کہنا ہے کہ سب کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے کیونکہ یہ غیر قانونی طور پر بچہ جو ہے وہ کم رقم پر بیچا گیا ہے. کوئی ایسی فلاحی تنظیم تو سامنے نہیں آئی. اور بالکل آپ بہت شکریہ علی محمد, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. کچھ چیزیں کچھ خبریں ایسی ہوتی ہیں جو دماغ پروسیس ہی نہیں کر پاتا نا. مطلب اب آپ سوچیں ماں نے بچہ بیچا, بچہ چھوٹا نیو بورن لاہور پہنچ گیا کراچی سے اور پھر لاہور سے بازیاب ہوا اور فلاحی تنظیم بھی اس میں انوالوڈ ہے. فلاحی تو نہ ہی گئے, فلاحی کے نام پہ یہ پیسے بنا رہے ہیں, کرمنل ایکٹیویٹیز ان کی جاری, ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. چلیں جی اب آپ کو ہم لیے چلتے ہیں ایک ایسی جگہ پر جو کہ پہاڑ پر واقع ہے, بڑا تاریخی مقام ہے اور جہاں پر جی ہر جگہ جو ہے اس کی ایک ہسٹورک ویلیو ہے. وہاں پہ وہ کہانیاں آپ کو پرانے وقتوں کی ملیں گی. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر نے اپنے لشکر سمیت 1519 میں قیام کیا تھا, یعنی 500 سال پرانی بات ہو رہی ہے. تو ہم بات کر رہے ہیں کلر کہار کے پہاڑوں کی جہاں پر پتھر کہانیاں سناتے ہیں. تو جناب ایک رپورٹ ہم نے تیار کی ہے, ذرا آپ بھی دیکھیں اور ہم بھی دیکھتے ہیں. یہ وہ تاریخی مقام ہے جہاں مغل سلطنت کے بانی ظہیر الدین بابر نے قیام کیا تھا. وہ اپنے لشکر کے ساتھ ہندوستان کی طرف بڑھ رہا تھا تو اس خوبصورت علاقے میں کچھ دیر کے لیے رکا. روایت کے مطابق یہیں ایک چبوترا تعمیر کرایا گیا جو بعد میں تخت بابری کے نام سے مشہور ہوا. تخت بابری کے بارے میں سنا تھا کہ یہاں ظہیر الدین بابر جو شہنشاہ تھا اس نے آ کر یہاں پڑاؤ کیا تھا. تخت بابری صرف ایک تاریخی یادگار نہیں بلکہ ایک نادر نمونہ بھی ہے. کلرکار کی مشہور جھیل, پہاڑوں کی پرسکون فضا اور قدیم درخت اس جگہ کو ایک منفرد کشش بخشتے ہیں. یہاں آنے والے سیاح نہ صرف تاریخ کے دریچوں میں جھانکتے ہیں بلکہ فطرت کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہوتے ہیں. کلرکار کی تاریخ بہت زیادہ پرانی ہے لیکن یہ جو تخت بابری ہے 550 سال پہلے ظہیر الدین بابر یہاں آئے تھے, انہوں نے یہ بنوایا تھا اور یہاں سے وہ کھڑے ہو کے یہاں پہ اپنی فوج سے وہ خطاب کیا کرتے تھے. تخت بابری کا منظرنامہ ہر موسم میں مختلف مگر یکساں دل فریب ہوتا ہے. بابر نامہ میں بابر نے کلرکار کی خوبصورتی کا ذکر کیا ہے. یہی وہ تاریخی دستاویز ہے جو اس جگہ کی اہمیت کو مزید اجاگر کرتی ہے. تخت بابری محض پتھر کا ایک ٹکڑا نہیں بلکہ یہ اپنے اندر کئی 100 سال کی تاریخ سمیٹے ہوئے ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ امیر عباس, ARY نیوز, چکوال. اچھا ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں جی اکثر بیشتر جب ٹورسٹ کہیں پر جاتے ہیں تو وہ صرف اس جگہ کی خوبصورتی دیکھنے نہیں جاتے, وہ وہاں کی جی ہسٹری بھی دیکھنے جاتے ہیں کہ اس جگہ کی تاریخ کیا ہے. ہمارے یہاں اتنی خوبصورت ہماری تاریخ ہے, اگر ہم دیکھیں اتنی زبردست جگہیں, لیکن ہم اس کو اس طریقے سے نہ مینٹین کرتے ہیں, نہ پریزرو کرتے ہیں, نہ بیوٹیفائی کرتے ہیں تاکہ یہ بڑا اچھا ٹورسٹ اٹریکشن ہو سکتا ہے. بالکل جناب. تو اسی کے ساتھ ہی پھر ہمیں دیں اجازت, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.